نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحديث 31 ازهد في الدنيا يحبك الله. عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حدیث حسن رواہ ابن ماجہ. ابو العباس سہل بن سعد الساعدی روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے. کتنے مختصر الفاظ میں، کتنے خوبصورت انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی قیمتی باتیں بتا دی کہ ہمیں اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو سکتی ہے اور بندوں کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ اس موضوع پر کتابیں لکھی گئی ہیں، لائبریریوں کی لائبریریاں بھری ہوئی ہیں کہ کس طرح لوگوں کی اٹینشن لیں، کس طرح ہم کامیاب زندگی بسر کریں، کس طرح لوگوں کے دل میں گھر کریں، اور اس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چند الفاظ اگر ان پر عمل کر لیا جائے تو ساری مشکلات حل ہو جائیں. محبت کا جذبہ انسان کے اندر اس کی پیدائش کے ساتھ ہی رکھ دیا گیا ہے. ہر انسان محبت کرتا بھی ہے اور اس سے محبت بھی کی جاتی ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس سے کوئی محبت کرے. لیکن عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں انسان جس بھی چیز سے محبت کرتا ہے بعض اوقات اسی چیز سے زیادہ دکھ ملتا ہے. مثلا ہمیں خواتین کو سب سے زیادہ محبت اپنی اولاد سے ہوتی اور ان کے لیے ہم سب کچھ قربان کر دیتے، اور کچھ بھی ہو جائے وہ محبت دل سے کوئی چیز نکال نہیں سکتی، اور نکالنے کے حکم بھی نہیں ہے کہ اسے نکال دو. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے زیادہ تکلیف بھی اولادی سے پھر ہوتی ہے، کیونکہ ان سے ہماری ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوتی. اسی طرح دیگر بندے ہیں اور لوگ ہیں، اسی طرح دنیا کی باقی چیزیں ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کا ذکر کر کے فرماتے ہیں: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ لوگوں کے لیے دنیا کی چیزوں میں سے کچھ چیزوں کی جو خواہش ہے اس کی محبت رکھ دی گئی ہے، جس میں بیٹے ہیں، عورتیں ہیں، مال کے ڈھیر ہیں سونے چاندی کے، پھر اسی طرح انعام، مویشی اور کھیتیاں اور باقی چیزیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کیا میں تمہیں اس سے زیادہ بہتر چیز نہ بتاؤں؟ پھر اللہ تعالیٰ آخرت کا ذکر کرتے ہیں کہ وہاں جو کچھ ملنے والا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اور پائیدار. تو جن چیزوں کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے. تو انسان ہمیشہ کیا چاہتا ہے کہ کسی طرح اس دکھ درد سے نجات پا جائے اور اس کو ایسی محبت ملے جو لا زوال ہو، جس میں کبھی کمی نہ آئے، جو کبھی ختم نہ ہو. اور وہ محبت دنیا میں نہیں ہے، وہ محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ہی ملتی. اس لیے سوال تو سہل بن سعد کا تھا، لیکن آج آپ اسے اپنا سوال بنا لیجئے اور اس کا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں سمجھیے. ابراہیم بن ادھم کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں کروں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کریں. آپ نے فرمایا: وہ عمل جس کی وجہ سے اللہ تم سے محبت کرے گا وہ دنیا سے زہد اختیار کرنا ہے، اور وہ عمل جس کی وجہ سے لوگ تم سے محبت کریں گے وہ یہ ہے کہ دنیا کا جو سامان تمہارے ہاتھ میں ہے وہ ان کی طرف ڈال دو، یعنی شیئرنگ کی عادت. تو جب تم لوگوں کو دینے والوں بنو گے تو لازماً تمہاری محبت ان کے دلوں میں پیدا ہو جائے گی. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ
اس شخص کے دل میں دو حاجتیں تھی کہ کس طرح اللہ کی محبت ملے اور کس طرح بندوں کی محبت ملے، کیونکہ بندوں کی محبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بندوں سے بالکل ہی بے نیاز ہو کر رہ سکتا ہوں اور مجھے کسی کی محبت نہیں چاہیے اور مجھے کوئی دوست نہیں چاہیے اور مجھے اولاد کی محبت نہیں چاہیے۔ جھوٹ ہوگا اگر کوئی یہ کہے، ہمیں چاہیے، ہم انسان ہیں، محبت ہماری ایسی ہی ضرورت ہے جیسی کھانا پینا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بچے محبت کے ساتھ پلتے ہیں ان کی شخصیت کچھ اور ہوتی، اور جن بچوں کو بچپن میں محبتوں سے محرومیاں ہو جاتی ہیں، جو خاندانوں سے دور پلتے ہیں یا پھر والدین کی آپس میں لڑائی کی وجہ سے بچوں کی طرف والدین توجہ نہیں دے پاتے، تو ان کی شخصیتیں بکھر جاتی۔ تو اس لیے یہ ایسی چیزیں جو انسان کی ضرورت ہے، جس سے انسان کے عمل کی قوت زیادہ ہو جاتی، اس کے اندر ایک کانفیڈنس آ جاتا ہے، ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو جاتی، وہ محسوس کرتا ہے کہ واقعی کچھ کر رہا ہے۔ وہ چھوٹا سا بچہ بھی آپ دیکھیے کہ جب آپ اس کی طرف پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اس کا رویہ بدل جاتا ہے۔ میں پچھلے دنوں گلاسکو میں تھی، جب واپس آئی تو ہماری ایک اسٹوڈنٹ نے ٹیکسٹ کیا کہ میرے دونوں بچے رات کو آرگیو کر رہے تھے کہ ہم میں سے کس کو ڈاکٹر فرحت کی اسمائل زیادہ ملی۔ ایک کہہ رہا تھا مجھے ملی ہے، دوسرا کہہ رہا تھا مجھے ملی۔ تو یقین مانیے میں نے تو نوٹس بھی نہیں کیا کہ میں نے ان بچوں کو دیکھ کر بہت اسمائل بھی کیا ہے، لیکن یہ مجھے بچے ہمیشہ سے اچھے لگتے ہیں، تو جب میں دیکھتی تھی تو پیار سے دیکھتی تھی، بس اتنی سی ہلکی سی۔ تو لیکن بچوں نے اسے کیسے محسوس کیا؟ انہوں نے اس پیار کو محسوس کر لیا اور ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو محبت ایسی چیز ہے جسے کہتے ہیں نا محبت فاتح عالم۔ دنیا مال و دولت سے پتہ نہیں ہوتی، محبتوں سے پتہ ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دشمنوں کے دل محبتوں سے کانکر کیے ہیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے دینے میں کچھ بھی نہیں لگتا، لیکن عام طور پر ہم دینے کی بجائے لینا چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں محبت دیں۔ تو آپ ان کی محبت بھی چاہتے ہیں، تو اس کا نسخہ یہ گر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ زہد اختیار کرو۔ اب زاہدہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، زاہد، زہد۔ تو زہد کیا چیز ہوتی؟ زہد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے بے رغبتی اختیار کرنا، یعنی اس کی لالچ نہ ہونا، اور خاص طور پر اس کی لالچ نہ ہونا جو کسی اور کے پاس ہے۔ تو ایسے موقع پر پھر کیا سوچے انسان؟ کوئی چیز کسی کے پاس ہوتی ہے، اچھی لگتی ہے، تو پھر کیا کرے؟ اس پر خوش ہو اور اس کے لیے برکت کی دعا کرے اور اللہ سے اللہ کا فضل مانگے کہ یا رب تو نے سب کو دیا تو میری ضروریات بھی پوری کر۔ لیکن جو لوگوں کے پاس ہے اس کے پیچھے نہ پڑے، ان سے حسد نہ کرے، لالچ نہ رکھے، ان کے پیچھے پڑ کے ان سے مانگے نہیں۔ ازہد یعنی حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، دنیا میں جو کچھ ہے اس سے زہد اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ زہد کا معنی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس چیز سے زہد، کیا زہد؟ زہد کا معنی ہے کہ دنیا میں سے انسان وہی چیزیں لے جو اس کو آخرت میں فائدہ دے، یعنی دنیا میں کچھ بھی وہ لے رہا ہے تو یہ سوچے کہ یہ جو میں کچھ حاصل کر رہا ہوں یہ میری آخرت کے لیے کتنا بینیفیشل ہے، اور کس طریقے پر اور کہاں سے، کیوں کر۔ اس سے اگلا مرتبہ ورع کا ہوتا ہے، واو رے عین، ورع۔ اور ورع کہتے ہیں دنیا کا وہ کام جو دین میں نقصان دیتا ہے اس کو چھوڑ دے۔ زہد کیا ہے؟ دنیا سے وہ چیز لے جو آخرت میں فائدہ دے اور باقی سے بے رغبت ہو جائے، اور ورع کیا ہے؟ وہ چھوڑ دے جو آخرت میں نقصان دیتا ہے، چاہے دنیا کا فائدہ مگر آخرت کا نقصان ہے، اس کو چھوڑ دے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو چیزیں فائدہ نہیں دیتی آخرت میں وہ کیا ہے، یہ ہر ایک کے لیے مختلف ہے۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کی عظیم الشان بادشاہت عطا کی تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس دور میں ہزاروں سال پہلے وہ وسائل دیے تھے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہوا پہ بیٹھ کے چلے جاتے تھے، یعنی سمجھے جیسے ہوائی جہاز۔ اس دور میں داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں تانبا جو تھا وہ ان کے ہاتھوں میں اللہ نے اتنی قوت رکھی تھی کہ وہ پکڑتے تھے اور وہ میلٹ ہو جاتا تھا، اور اس کو اپنی مرضی سے جو چاہتے تھے بناتے تھے، بلکہ وہ اتنی باریک تار بناتے تھے جس سے جنگی لباس تیار کرتے تھے، یعنی تھریڈ، پیتل کا تھریڈ، اور اس سے جو آگے پھر جو لباس بنایا جاتا تھا وہ انتہائی مضبوط ہوتا تھا کہ جو جنگ میں جسے زرع و بختر کہتے ہیں حفاظت کرنے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ اور یہ اسکل جو تھی یہ سب سے پہلے حضرت
داؤد علیہ السلام ہی کو دی گئی تھی اور ان سے پھر آگے چلی. اور اس کے علاوہ بھی بہت بڑی بڑی عمارتیں وہ بناتے تھے اور بہت کچھ ان کے پاس اللہ کا دیا ہوا تھا، لیکن ان کے دل اللہ کی طرف تھے. داؤد علیہ السلام کے پاس سب کچھ تھا کھانے کو، لیکن وہ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے روزے کی تعریف فرمائی کہ سب سے بہترین روزہ صوم داؤدی ہے، اور سب سے بہترین نماز بھی رات کی ان کی نماز ہے. تو بہترین روزہ ان کا کیسے تھا کہ ایک دن روزہ رکھنا ایک دن نہیں. یعنی روٹین میں جب ہم روزے رکھتے ہیں نا تو وہ تو عادت ہو جاتی ہے، پھر ایزی ہو جاتا ہے، لیکن روٹین کے علاوہ جب رکھتے ہیں تو وہ مشکل ہوتے ہیں کہ ایک دن کھائیں ایک دن نہیں، روٹین ہی نہیں بنتی. کسی کے پاس اگر نہیں اور وہ روزہ رکھ رہا ہے وہ بھی روزہ ہے، لیکن اگر ایسا انسان جس کے پاس سب کچھ ہے، لذیذ ترین کھانے رکھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اللہ کی خوشی کی خاطر ایک لمبے دن کا روزہ رکھ رہا ہے، تو سوچئے اللہ تعالیٰ اس سے کیسی محبت کرے. یہ ہمارا زہد کا کہ ہے چیزیں سامنے رکھی ہوئی ہیں، لیکن بس بقدر ضرورت اور اتنی کہ جس سے اللہ کی رضا حاصل ہو، اور لالچ نہیں کہ جو ہے اس پر قناعت نہ ہو. لالچ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو انسان کے ہاتھ میں ہے وہ اس کو دیکھتا ہی نہیں، اور کمپلینٹس کہ کیا نہیں، سارا رونا اس بات پہ جو نہیں، اور شکایت. جب انسان شکایت کرتا ہے تو وہ صرف یہ نہیں کہ بندوں کو بیزار کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے سے کیا چاہتا ہے کہ وہ شکر گزار ہو جو کچھ بھی ہے اس کے پاس. اور یہ بھی ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے پاس تھوڑا بھی ہے اور اس پر آپ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، تو آپ کے اس قول سے، اس بول سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے محبت کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے اندر ایک قناعت ہے، آپ کے اندر لالچ نہیں ہے، آپ اس پر بھی خوش ہیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے. تو دنیا کا ہونا برا نہیں، لیکن دنیا کی حرص اور دنیا کی لالچ اور دنیا کا شوق اور اس میں پڑھ کے پھر اللہ کو بلا دینا اور اللہ کی یاد سے غافل ہو جانا، یہ ہے اصل نقصان کی چیز. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں لوگوں میں، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے. اب یہ نہیں کہ جن کے پاس زیادہ ہے وہ کو مجرم ہے اور جن کے پاس کم ہے وہ شاید زیادہ اللہ کے پیارے ہیں، یہ بات نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کم ہے تو وہ اس حال میں اللہ کا کتنا شکر گزار ہے، اور اگر کسی کے پاس زیادہ ہے تو وہ اس حال میں کتنا شکر گزار ہے. کم والے کو صبر کرنا پڑے گا اور زیادہ والے کو شکر کرنا پڑے گا. اب شکر گزار انسان کا اجر ایسا ہی ہے جیسے روزہ دار انسان کا صبر. تو دونوں ہی حالتوں میں اگر آپ روزے سے ہیں، نہیں ہے کچھ، پھر بھی اللہ سے راضی، اور اگر بہت کچھ ہے تو بھی اللہ کا شکر اور اللہ سے راضی. اصل حالت جو ہے وہ دل کی دیکھی جائے گی. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نہ بندے کی شکل دیکھتا ہے اور نہ مال دیکھتا ہے، وہی دیکھتا ہے دل کیسا ہے، اس کے اندر کیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ معاملہ کیسا ہے اور بندوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بھی بے رغبت ہو جائے تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے. اب دیکھیے کہ ہر ایک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس کا مالک ہے، چاہے ٹیمپریری ہے لیکن وہ اس کا مالک ہے. اس کے اوپر کیا ذمہ داری آتی ہے وہ اس کا کام ہے، لیکن دوسروں پر کیا ذمہ داری آتی ہے کہ وہ اس پر نظر رکھنے کی بجائے اللہ کے خزانوں پر نظر رکھے، اور کسی سے محبت اس بنا پر نہ کرے کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے. اسی لیے بعض اوقات جن کے پاس ہوتا ہے ان کو سچی محبت نہیں ملتی کیونکہ لوگ صرف مال کی وجہ سے محبت کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ حقیقی محبت کیا ہوتی ہے کہ کسی کے دنیاوی سٹیٹس کو سامنے رکھ کے محبت نہ کی جائے، اس انسان کے ایمان کو، تقوی کو، خیر کو، بھلائی کو، جو اس کے اندر اچھائی ہے اس بنا پر اس سے محبت کی جائے. اور یہ سب کچھ دراصل سوچ کے بدلنے کا نام ہے. مقصد اس کا کیا ہے کہ انسان کی سوچ دنیا سے اٹھ کر آخرت کی طرف ہو جائے، انسان عارضی چیزوں کی بجائے پائیدار چیزوں کی طرف رغبت کرنے لگے، چھوٹی چیزوں کی بجائے بڑی چیزوں کو دیکھنے لگے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ دنیا کا کیا معنی ہے، لوور چیز، نچلی چیز، اور اس کے مقابلے میں آخرت کیا ہے، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، بہتر بھی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی بھی ہے. تو دنیا کا نام بھی دنیا اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وہ ایک تو قریب ہے، ابھی ہم اس میں رہ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کا مرتبہ ادنا ہے، حقیر ہے، چھوٹا ہے.
اور ویسے اگر دیکھا جائے کہ ادنا بہت سے اعتبار سے، کمتر بہت سے اعتبار سے، لوور بہت سے اعتبار سے، ایک تو زمانے کی مدت کے اعتبار سے دنیا میں ایک انسان میکسیمم کتنا رہ سکتا ہے اور کتنا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے مقابلے میں آخرت میں کتنا رہنا ہے. آپ کمپیریزن کیجئے. اس وقت دنیا میں 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال چلیے، اور اس کے مقابلے میں قبر میں وی ڈونٹ نو کتنے 100 سال، اور پھر حشر کا میدان ایک دن 50,000 سال، جب سارے انسان تنگ آ جائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے حساب شروع ہوگا، اور پھر اس کے بعد وہ سارا حشر کے میدان میں جو حساب کتاب اور وہ ایک طویل سفر ہے، پھر آخر میں جنت یا جہنم، تو وہ ہے دار الخلود، ہمیشگی کا گھر. اس گھر کو اور اس گھر کو کمپیئر کیجئے، نو کمپیریزن، ایک ڈاٹ کے برابر بھی نہیں پوری دنیا کے اس مقابلے میں. تو اس لیے دنیا مدت کے اعتبار سے بھی کم، اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ بھی فانی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے، تھوڑے دن کے بعد اس کا رنگ خراب ہونے لگتا ہے، کبھی اس کے دھاگے اکڑنے لگتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ڈیزائن ہی بدل جاتا ہے، فیشن بدل جاتا ہے، اور وہ جو رکھی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ بیکار نظر آنے لگتی ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں، بوجھ ہونے لگتی ہیں کہ اب ان کو کس طرح نکالیں، کیا کریں. تو اس لیے آپ اس پر خود بھی غور و فکر کر سکتے ہیں کہ ایک طرف لکیر کھینچیے اور ایک طرف لکھیے کہ دنیا، زمان، مکان، یعنی کہ جو اس کی میک ہے وہ، اور جو کچھ اس کے اندر ہے، اس کی کوالٹی، اس کی کوانٹٹی، اس اعتبار سے یہاں اور اس کے مقابلے میں آخرت میں کیا کیا ہے. تو ہم خود کیلکولیشن کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں تم میں سے کسی کے ایک کوڑے یعنی ایک گز بھر جگہ دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب سے بہتر ہے. اور پھر آپ نے فرمایا فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں، صرف 2 رکعتیں فجر سے پہلے کی، وہ کون سی ہیں؟ 2 سنت. دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے. یعنی ایک انسان اگر فجر کے وقت پر اٹھ کر 2 رکعتیں ادا کر لیتا ہے تو اس کے بدلے میں جو کچھ اس کو ملنے والا ہے وہ پوری دنیا سے بہتر ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم جن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں وہ بہت جلد ہمیں چھوڑ دینے والی ہیں، اور جن چیزوں کو چھوڑے ہوئے ہیں وہ ہمیں ہمیشہ کے فائدے دینے والی ہیں. تو جب تک انسان اپنی آخرت کے لیے وہ نہیں کرتا جو اسے چاہیے، اس وقت تک وہ حقیقی معنوں میں زاہد بن نہیں سکتا. وہ دنیا کو اس طرح چھوڑ نہیں سکتا جس طرح چھوڑنے سے زہد آتا ہے. آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت کیا ہے، جیسے آپ سب جانتے ہیں اور معلوم بھی ہے ایک حدیث کے مطابق کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. مچھر کا پر آپ دیکھیے کتنا ہوتا ہے، کتنا چھوٹا سا کہ اگر آپ نیچے گرا ہوا ہو آپ اس کو اٹھانا چاہیں تو وہ ہاتھوں میں ہی ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بہت ہی ہلکا، بہت ہی کم. فرمایا کہ اگر اللہ کے ہاں دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ایک پر، 2 بھی نہیں، ایک پر کے برابر بھی ہوتی، تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ پینے دیتا. لیکن یہ اس سے بھی کم تر. ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بکری کا بچہ دیکھا جس کے کان بھی کٹے ہوئے تھے، بالکل ہی بدصورت، اور وہ مرا پڑا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون اسے 1 درہم میں خریدے گا؟ تو سب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ہم تو اسے فری بھی نہیں اٹھانے کو تیار، تو ہم 1 درہم دے کے کہاں خریدیں گے؟ تو نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو عیب بھی ہے، کن کٹا بھی ہے اور مردار بھی ہے. تو اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا کے آپ نے بات فرمائی، اور آپ کی باتیں تو ویسے بھی سچی ہیں، اللہ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار حقیر ہے، اس سے بھی کم تر ہے. پھر یہاں کی کوئی بھی چیز چلی جائے یا آ جائے تو جانے پہ غم کیسا اور آنے پہ اتنی خوشی کیسے نہیں ہو سکتی اگر ہم اس کی حقیقت دیکھ رہے ہیں. اس حدیث سے ایک اور بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت لیکچر نہیں دیتے تھے اور ہر موقع پر نصیحتیں نہیں کرتے تھے. جب وہ کوئی ایسی چیز دیکھتے کہ جس سے لوگ بات کو سمجھ جائیں، یعنی حصی مثال جس کو کہتے ہیں، کہ جس سے دیکھ کے واقعی وہ کمپیئر کر سکے، خواب و راستہ چل رہے ہیں، اس وقت مثال سے بات سمجھاتے. یعنی یہ بات آپ نے 5 منٹ پہلے نہیں فرمائی، اس وقت فرمائی جب آپ نے دیکھا کہ لوگ اس وقت اس بات کو سمجھ پائیں گے. یہی وجہ ہے کہ صحابہ
کے پاس جو بھی علم تھا وہ ان کے دلوں میں اترا ہوا تھا، ان کے اندر اترا ہوا تھا، اور اس کے مطابق وہ عمل کرنے والے تھے. ہم بعض اوقات بڑی بڑی کتابیں پڑھتے ہیں، بہت کچھ سیکھتے ہیں، لیکن ہمارا عمل نہیں بدلتا کیونکہ یقین کم ہے ہمارے اندر. اور یقین کیوں کم ہے؟ کیونکہ ہم اس کو لائف سے ریلیٹ نہیں کر پاتے. نیکسٹ ٹائم جب آپ دنیا کی کوئی بھی چیز دیکھ کر بہت متاثر ہونے لگے تو مچھر کا پر سوچ لیں، تو ہرس نہیں رہے گی، لالچ نہیں آئے گی پھر. کیونکہ زہد یہی ہے نا کہ لالچ نہ ہو. لیکن ہم اپنے آپ کو روکتے بھی، پھر لالچ آ جاتی، پھر روکتے پھر آ جاتی. تو وہ کیوں آتی؟ کیونکہ ہم اس کو ریلیٹ نہیں کر پاتے. تو اس وقت آپ سوچیں کہ اچھا بس. آپ دیکھیں کہ ایک پر جو ہوتا ہے نا وہ ایسے اڑ جاتا ہے نا، تو دنیا بھی ہاتھ سے ایسی چلی جاتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا کہ سمندر میں اگر انگلی ڈال کے دیکھو تو کتنا پانی لگا ہے. بس یہ ہے تمہارا دنیا کا حصہ، اور آخرت اس سمندر کی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو بہت ہی تھوڑا بنایا، قلیل بنایا، چھوٹا بنایا. اور اب اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1400 سال پہلے دنیا کا جو حصہ باقی ہے وہ اور بھی تھوڑا رہ گیا ہے. اور اگر دیکھا جائے تو وقت کے ساتھ ساتھ ریسورسز جو ہیں وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، جنگلوں کے جنگل کٹتے چلے جا رہے ہیں، پانی کے ریزروز جو ہیں وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور بھی چیزیں، یا بہت زیادہ پولوشن ہو گئی، صاف ستھرا حصہ تو استعمال کر لیا گیا، بہت کچھ اب پولوٹیڈ باقی ہے. اور فرمایا کہ جو اب قلیل ہے اس میں سے بھی قلیل ہے، اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے پانی کا ایک حوض ہو جس کا عمدہ پانی پی لیا گیا ہو اور گدلا پانی نیچے بس بچ گیا ہو. یہ 1400 سال پہلے دنیا کی حالت بتائی گئی تھی، اور اب اس کے مقابلے میں تو اور بھی زیادہ گدلا باقی ہے، تھوڑا ہی باقی ہے، کیونکہ ہر آنے والا دن ہمیں آخرت کے قریب کر رہا ہے، دنیا کی زندگی اور مدت کم کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیں کیسے حاصل کرنی ہے؟ زہد اختیار کر کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جس سے وہ محبت کرتا ہے دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے سے بچاتے ہو. جیسے کسی کو شوگر ہو تو اس کو میٹھا نہیں کھانے دیتے، تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں بس اتنا ہی، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. اور کھانے کی صورت میں تمہیں اس کی طبیعت خراب ہونے کا اندیشہ ہو. اسی طرح اور بیماریاں ہوتی تو کتنے پرہیز ہوتے، تو مریض کو کھانے نہیں دیا جاتا، طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کے دل میں پھر دنیا کی محبت نہیں آنے دیتا، اور اس سے وہ اس کو بچا بچا کے رکھتا ہے. تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کہ اس میں دل نہیں لگتا اور انسان اس میں سے صرف ضرورت کا لیتا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے اس طرح روک دیتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے. کچھ بیماریاں ایسی کہ جیسے کڈنی ڈیزیزز ہوتی تو اس میں پانی کی ایک لمیٹڈ مقدار ہوتی جو پینے کی اجازت ہوتی، اس سے زیادہ نہیں پی سکتے کیونکہ کڈنی کام ہی نہیں کرتی کہ اس کو پروسیس کر سکے. اس کے دو معنی، ایک تو کہ فزیکلی اس کو ملتا ہی کم ہے، اور دوسرا معنی یہ کہ اگر ہوتا بھی ہے تو اس کے دل میں نہیں جاتا، اس سے محبت نہیں آتی، اس کی چاہت نہیں ہوتی، اس کی لالچ نہیں ہوتی، اس کے لیے دوڑ نہیں ہوتی. جو مل جاتا ہے اس کے لیے شکر گزار ہوتا ہے، اور جو نہیں ملتا اس میں روتا نہیں کہ یہ کیوں نہیں ملا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے پہلے لوگوں کی بہتری زہد اور یقین کے ساتھ ہے. آپ نے فرمایا تھا نا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور اس کے بعد جو لوگ ہیں اس سے کم تر، پھر اس سے کم، پھر اس سے کم. تو آپ کے زمانے کے لوگوں کو خیر القرون کہا جاتا ہے. دنیا جب سے بنی اور جب تک باقی اس میں سب سے بہترین وقت وہ ہے جو صحابہ کرام کا دور ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جو موجود تھے جب تک صحابہ موجود تھے. فرمایا کہ اس کی بہتری یہ کیوں بہترین ہے، کس وجہ سے بہترین ہے؟ یہ زہد اور یقین کے ساتھ ہے کہ ایک تو ان کے اندر دنیا کی لالچ نہیں، دوسرا یہ کہ ان کا یقین بہت زبردست ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ایسی تھی کہ وہ جب کسی چیز کو بیان کرتے، جس موقع پر بیان کرتے، اس پر لوگوں کو ایسا یقین آتا کہ پھر اس کے بعد کوئی شک باقی نہ رہتا. کیونکہ جو ڈاؤٹس ہوتے ہیں نا کسی بھی چیز کے بارے میں، وہ یقین کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں، اور جب یقین کی قوت نہیں ہوتی تو عمل میں قوت نہیں آتی، پھر ہمارا عمل ڈھیلا ڈھالا ہو جاتا ہے. اگر آپ کو یقینی طور پر پتہ چل جائے کہ کہیں جانے سے آپ کو کچھ فائدہ ہونے والا ہے
تو آپ ضرور پہنچیں گے چاہے سر کے بل پہنچیں. لیکن اگر آپ ڈاؤٹ فل ہے نا تو آپ کہیں گے اچھا چلو ابھی کینسل کر دیتے ہیں پھر سے کبھی, اور ڈامن ڈولنے کریں یا نہ کریں. مثلا قرآن مجید کے پڑھنے کا معاملہ ہے, اس کی تعلیم حاصل کرنے کا معاملہ ہے, یا نماز پڑھنے کا معاملہ. جس کو یقین ہے کہ فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے وہ سب سے بہترین ہے, وہ کبھی چھوڑے گا ان سنتوں کو؟ نہیں چھوڑے گا, کبھی نہیں چھوڑے گا کسی قیمت پہ. وہ کہے گا میں نے تو آج ان 2 رکعتوں کے ساتھ پوری دنیا حاصل کرنی ہے, اس سے بھی زیادہ. لیکن جس کو پتہ ہی نہیں اس بات کا, اس پر وہ 2 رکعتیں کس قدر بھاری ہیں, کتنی مشکل ہے پڑھنی وہ کہیں گے اچھا چلو میں صرف فرض ہی پڑھنے دو. اول تو پڑھیں گے نہیں, اگر پڑھیں گے کہ فرض ہی ٹھیک ہے. تو آپ اپنے بچوں کو یہ حدیث سنا سکتے ہیں, کیونکہ جب ہوتا ہے پتا, ہم جب شروع کراتے ہیں نماز تو ہم کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں فرض پڑھ لو. پھر وہ فرض کے ایسے عادی ہوتے ہیں کہ ان کو سنتیں بہت ہی مشکل نظر آتی ہیں. تو ایسی حدیثیں جو ہیں وہ بہت موٹیویٹ کرتی ہیں, تو نفس کے اندر جو سستی ہوتی ہے, غفلت ہوتی ہے, اس کو توڑتی ہے, ختم کر یقین دلاتی. اور جو کام آپ یقین کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ ایسی ہی ہے, تو ان نمازوں میں کوالٹی بھی بہت زبردست آ جاتی ہے. دوسری طرف جیسے قرآن مجید کا پڑھنا, جب یقین ہو کہ 1 حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں, تو پھر ہو نہیں سکتا کہ انسان اسے پڑھنے میں غفلت کرے اور پیچھے رہے. وہ پڑھے گا, تھک جائے گا, رکھ دے گا, پھر وقت ملے گا پھر اٹھا کے پڑھنے لگے, پھر اٹھا کے پڑھنے لگے گا, کہ اس کو یقین ہے کہ ہر حرف پر 10 نیکیاں ملنے والی. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں انسان کو اللہ کی نظر میں بہترین بناتی ہیں, خواہ وہ صحابہ کرام کے دور کے لوگ تھے یا اس کے بعد لوگ آئیں گے, اگر ان کے اندر زہد ہوگا اور یقین ہوگا. اور فرمایا اس امت کے آخری لوگ بخیلی اور آرزوؤں کے ساتھ ہلاک ہوں گے. یعنی ایک بخل آئے گا, شک ان کے اندر, دلوں کی تنگی, اور دوسرے آرزویں, دنیا کے بارے میں ان کی تمنائیں بہت بڑھ جائیں گی. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ کے سامنے دنیا کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فرمایا لوگو کیا تم سنتے ہو, الا تسمعون الا تسمعون. 2 دفعہ آپ نے لوگوں کو پہلے ہوشیار کیا. پھر فرمایا جب سب متوجہ ہو گئے فرمایا سنو, سادگی ایمان کی دلیل ہے, سادگی ایمان کی دلیل ہے, ترک زینت ایمان کی دلیل ہے. یعنی جب انسان کے دل میں ایمان کی حلاوت آ جاتی, ایمان کی محبت آ جاتی ہے, تو پھر اس کی نگاہیں کہیں اور لگ جاتی ہیں, پھر اس کو نماز میں لطف آنے لگتا ہے, پھر اس کو دین کی بات میں مزہ آنے لگتا ہے, اور دنیا کی چیزوں کے اندر اس کی رغبت نہیں رہتی, لالچ نہیں رہتی. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا, ضرورت اور کفایت کے مطابق اسے رزق دیا گیا, اور اللہ نے اسے اپنی نعمتوں پر قناعت کی دولت دی, کہ جو کچھ اس کے پاس ہے تھوڑا یا زیادہ اس پر راضی ہے. دیکھیے بہت بڑی بات ہے, صرف مال کا ہونا دولت مندی نہیں, اصل دولت مندی دل کی دولت مندی ہے, کہ انسان جو کچھ اس کے پاس ہے اس پر راضی رہے, خوش رہے, اور یہ سوچے کہ شکر اللہ کا بہت کچھ دیا ہوا, کمی کا احساس نہ رہے. اور یہ بھی ایک رویہ ہوتا ہے, ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, کہ بعض لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن جب آپ ان سے ان کا حال پوچھو تو کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. اور بعض لوگوں کے پاس بہت ہو تب بھی وہ اس مشکل کا شکار رہتے ہیں کہ کم ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے کہ اسے نیک پڑوسی, آرام دہ سواری اور کشادہ مکان میسر. یعنی اس کے پاس اگر آرام دہ سواری ہے اور نیک پڑوسی, کیونکہ اچھے پڑوسی ہوں گے تو اچھا ساتھ ہوگا, وہ اچھی باتوں کی طرف اس کا شوق دلائیں گے. اور آپ نے یہ بھی ایک اور جگہ پر فرمایا کہ دنیا میں ایک خادم اور ایک سواری کافی ہے. ایک وقت میں انسان ایک ہی کار میں بیٹھ سکتا ہے, اگر 2-3 ہوں گے بھی تو ایک ہی میں بیٹھے گا. پھر حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد پر تشریف لے گئے. میں نے ایک پیچھے سے ایک نقش و نگار والا کپڑا لکڑی کے دروازے پہ لٹکا دیا. جب آپ واپس تشریف لائے اور پردے کو دیکھا تو میں نے آپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار دیکھ لیے. آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ ہم پتھروں اور مٹی کو کپڑا پہنائیں, یعنی اتنا قیمتی کپڑا پتھروں اور مٹی کو پہنائیں. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور نرم گدا دیکھ کر پوچھا یہ کیا ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فلاں انصاری خاتون آئی تھی, اس نے آپ کو بستر دیکھا تو جا کے یہ بچھونا بھیج دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر آرام دہ نہیں تو چلے یہ بچھا دیں.
فرمایا یہ واپس کر دو، لیکن میں نے واپس نہ کیا کیونکہ مجھے پسند تھا کہ میرے گھر کتنی ہیومن فیلنگ آتی ہے نا حضرت عائشہ، اور کتنا اپنے بارے میں خود ہی بیان کرے، تو پریٹینڈ نہیں کرتے تھے وہ لوگ کہ دل میں کچھ اور اوپر سے وہ مصنوعی قسم کا زہد اختیار کرے. لیکن آپ نے 3 بار فرمایا اور کہا اللہ کی قسم عائشہ اگر میں چاہوں تو اللہ سونے اور چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا دے، لیکن میں آخرت چاہتا ہوں. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو ہر اس چیز پر اجر و ثواب ملتا ہے جو بھی وہ خرچ کرتا ہے، جہاں بھی خرچ کرتا ہے اس کے لیے صدقہ ہے، مگر عمارت میں خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملتا. یہ عمارت میں خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملتا الا یہ کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہو کہ کس لیے وہ بنا رہے ہیں، تو پھر اس نیت کا اس کو اجر ملے گا. لیکن ویسے انسان اپنے کھانے پینے پہ جو خرچ کرتا ہے، خود کھاتا ہے یا اپنی بیوی کو کھلاتا ہے یا مہمان کو کھلاتا ہے یا پڑوسی کو یا غریب فقیر یتیم مسکین رشتہ دار کسی کو بھی کھلاتا ہے، سارے کا سارا صدقہ ہے. حتیٰ کہ انسان خود اپنے لیے کچھ خرید کے کھاتا ہے وہ بھی اس کے لیے ثواب ہے. اسی طرح انسان اگر خود پہنتا ہے، کسی کو پہناتا ہے، کچھ کرتا ہے، اس کے لیے ضرور ثواب ہے. اس طرح باقی چیزیں بھی ہیں کہ انسان اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، کسی اور کی ضرورت پوری کرتا ہے. لیکن جو مٹی پر خرچ کرتا ہے، زمین پر خرچ کرتا ہے، اس میں اس کے لیے صدقہ نہیں. وہ صدقہ جب بنے گا جب اس مقام کو، اس جگہ کو وہ کسی نیک مقصد کے لیے بنائے گا. کیونکہ پھر جہاں اللہ کا ذکر ہو، مثلا مسجد بنائی کسی نے تو اسے جنت میں اپنے لیے گھر بنایا. اسی طرح اگر کوئی تعلیم کی جگہ ہے یا کوئی بھی اور، تو پیچھے مقصد ہے. اگر اپنے گھر کو بھی آپ بنا رہے ہیں، گھر ایک ضرورت ہے انسان کی، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ایسی نیت کر لینی چاہیے کہ اس میں اپنے لیے مسجد کی ایک جگہ بنائی جائے کہ یہ نماز کی جگہ ہے، اس میں اللہ کا ذکر بلند کیا جائے، بعض اوقات لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، اس میں بٹھا کر تعلیم کی مجلس ہو اور نیکی کے کام ہو، خیر اور بھلائی کی باتیں ہوں، تو پھر وہ چیزیں انسان کے لیے ایک طرح سے صدقہ بنے گی، ورنہ اس پر اجر نہیں ہے. پھر آپ دیکھیے کہ ہمیں جو سونے چاندی کی پلیٹوں میں کھانے سے روکا گیا، یہ بھی اسی وجہ سے کہ خواہ کوئی افورڈ بھی کر سکتا ہو پھر بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم اور دیبا نہ پہنو، یعنی مردوں کے لیے، اور نہ سونے چاندی کے برتن میں کچھ پیو. بعض کہتے تھے سلور کے کٹورے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور پہلے لوگ ان میں آیت الکرسی وغیرہ گندا کرا کے اور اس کے اندر پانی ڈال کے پیتے تھے، تو سلور کا نہیں ہونا چاہیے. بعض اوقات پھر وہ جہیز میں آگے سے آگے دے دیا جاتا، تو ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی کسی کو اسی طرح کو وراثت میں چیز ملی ہو، تو اب تک اگر پی چکے ہیں تو آئندہ سے پرہیز کیجیے اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ سونے چاندی کے برتن میں کچھ نہ پیو اور نہ ان کی پلیٹوں میں کچھ کھاؤ، کیونکہ یہ چیزیں دوسروں کے لیے ہیں دنیا میں اور ہمارے لیے آخرت میں ہے. یعنی جو دنیا میں استعمال کرے گا وہ آخرت میں محروم رہ جائے گا. تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کے لیے یہ چیزیں ملیں تو پھر بہترین کراکری وہاں کے لیے، تو یہاں پر پھر ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر تواضع اختیار کرے گا، یہ نہیں کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمبل پرسن، نہیں، اللہ کے سامنے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو انسان کو لوگوں کے بیچوں بھی دیکھتا ہے اور الگ بھی دیکھتا ہے. اور عمدہ کپڑے پہننے کی قدرت کے باوجود، یعنی وہ مہنگے سے مہنگا ترین خرید سکتا ہے، اس کے باوجود سادہ لباس اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے بلا کر یہ اختیار دے گا کہ وہ ایمان کے جوڑوں میں سے جسے چاہے پسند کر لے. یعنی اس کی پوری دنیا کے سامنے ایک طرح سے شہرت ہوگی. دنیا میں انسان زیادہ قیمتی لباس بعضوں کو تو تکلیف بھی دیتا ہے، لیکن کس لیے پہنتے؟ شہرت کے لیے، کہ دکھانے کے لیے. لیکن اگر انسان زائد ضرورت زینت کو ترک کر دے، لیکن ایک مناسب لباس پہنے، لیکن صرف اس لیے کہ کوئی بھی چیز ایسی نہ ہو جو اللہ کی عبادت میں رکاوٹ بنے، تو اس کو اگر چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہترین معاوضہ دیں گے. اب دیکھیں عموماً ہم لوگ شادیوں کے موقع پر جو لباس پہنتے ہیں، سچ بتائیے کیا اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ کیا خشوع خضوع کا اہتمام ہو سکتا ہے؟ عموماً کتنی سی تھرو کپڑے، چاہے دلہن کا جوڑا ہو یا جو اور لوگ آئے ہوئے ہوں. بعض لوگ تو اپنے ساتھ ایکسٹرا کپڑا رکھتے ہیں کہ جب بھی نماز کا وقت آئے گا وہ اوپر اوڑھ کے پہن لیں گے، لیکن وہ پہنا ہوا بھی ہو تو بعض اوقات اتنے بھاری بھاری اس کے کناریاں اور اس کے اوپر گوٹا اور اتنا ہیوی ہوتا ہے کہ وہ اگر پہن کے آپ رکوع میں بھی جائیں یا سجدے میں جائیں تو خشوع و خضوع نہیں آ سکتا. ایک نماز اللہ کی خاطر معلوم نہیں وہی بخشش کا ذریعہ بن جائے
وہ اس میں گنوا دی کہ کپڑے ایسے نہیں تھے کہ وہ اس میں. پھر اسی طرح بعض اوقات بہت قیمتی تو نہیں ہوتے لیکن بہت ٹائٹ اور اس قسم کے ہوتے ہیں کہ جس سے پورے اعضاء جھلک رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا یہاں مساجد میں جب جاتے ہیں یہاں بچیاں بہت ٹائٹ جینز میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، جب رکوع میں جاتی ہیں سجدے میں جاتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پورے ننگے ہو گئے. ایسی چیزوں سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. تو بہرحال کسی بھی چیز کو جب انسان اللہ کی خاطر چھوڑتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرتا. کسی قربانی کو، کسی خواہش کا چھوڑنا یا کسی پسندیدہ چیز کا چھوڑنا، کسی جھگڑے کا چھوڑنا اللہ کی خاطر. بعض اوقات ہوتا ہے دو لوگوں میں ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے، کسی کوئی بھی اپنے حصے سے پیچھے نہیں ہٹتا. تو آپ نے کیا گارنٹی دی کہ جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، میں جنت کے وسط میں اس کے لیے گھر کا ضامن ہوں، میں اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کو وہاں ملے گا. تو زہد کیا ہوا پھر جس سے اللہ کی محبت ملتی؟ اللہ کی خاطر وہ چیز چھوڑ دے جس کا آخرت میں فائدہ نہیں ہوگا. آخرت میں کیسے فائدہ نہیں ہوگا؟ کوئی بھی چیز جو آپ کو اللہ کی یاد سے روکے یا اللہ کی یاد میں رکاوٹ ڈالے روکے ایک ہی چیز ہو جاتا ہے، یا اس سے غفلت، آپ کے اندر غفلت پیدا کر دے، یا وہ اپنے اندر اتنی مشغول کر لے آپ کو کہ پھر آپ کے پاس اللہ کی یاد کے لیے تسلی بخش وقت ہی نہ رہے. کوئی بھی چیز آپ دیکھیے. اب یہ فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. مثلاً اگر آپ فجر کی نماز میں تاخیر سے اٹھیں تو ضرور غور کیجئے کہ کس وجہ سے ایسے ہوا، اس وجہ کو دور کیجئے. مثلاً آپ ظہر کی نماز بہت لیٹ پڑھ رہے ہیں، وقت گزار کے پڑھ رہے ہیں، خشوع و خضوع کوئی نہیں آپ کے اندر، آپ جلدی میں بس کام سر سے اتار رہے ہیں، تو سوچئے کہ کیوں ہوا ایسے، کیا وجہ ہے. اسی طرح اگر آپ دین کا علم سیکھنے میں پیچھے رہ رہے ہیں، مزید جاننے میں، عمل کرنے میں، تو سوچئے کیا چیز مجھے روک رہی. کوئی چیز آپ کی آخرت کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتی ہے لیکن آپ اسے کر نہیں پا رہے، تو سوچئے کس وجہ سے، کون سی چیز ہے جو مجھے روکے ہوئے پیچھے سے. تو خود بخود آپ کو اللہ تعالیٰ سجھانے لگے گا. اب جب آپ ان اسباب کو کاٹیں گے نا تو آپ اللہ کی طرف دوڑنے لگیں گے. جب آپ دوڑنے لگیں گے تو جتنا آپ چل کے آئیں گے اس سے 10 گنا زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی طرف آئے گا. بندہ ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ 10 قدم آتے ہیں. بندہ چل کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتے ہیں. لیکن اگر چلے ہی نہ، قدم اٹھائے ہی نہ، تو پھر کیسے اللہ کی محبت ملے گی. سوچئے کون سی چیزیں ہیں جس سے آپ کی نیکی کی طرف بڑھنے میں، فاستبقوا الخیرات کی رفتار میں فرق آ گیا ہے. وہ کون سی چیز ہے جس نے آپ کو نیکی کے کاموں میں پیچھے کر دیا ہے، آپ کے دوڑنے کو روک دیا ہے، آپ کے راستے میں رکاوٹ بن گئی ہے. مثلا غزوہ تبوک کا موقع ہے تو کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے نا. بس کیا تھا، گرمی کا موسم تھا، ٹھنڈی چھاؤں تھی، کھجوریں لگی ہوئی تھی، پانی تھا، کہنے لگے تھوڑی دیر آرام کر لیں، ابھی پیچھے سے جا کے مل لیں گے. ایسا نہیں کہ ان کی نیت نہیں تھی جانے کی، نیت تھی پوری، بس تھوڑا سستانے لگ گئے اور پھر اچھا آج، اچھا کل، اچھا کرتے پیچھے رہ گئے. تو کیا ہوا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو جو منافق لوگ تھے انہوں نے تو جھوٹے بہانے گڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، لیکن جو سچے لوگ تھے انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، کہا کہ سوائے سستی کے کسی چیز نے نہیں روکا، کوئی معقول وجہ نہیں ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ زندگی اتنی کمفرٹیبل ہو جاتی ہے، اتنی آرام دہ ہو جاتی ہے کہ انسان کے لیے اس بستر کو چھوڑنا، اس گھر کو چھوڑنا، ان چیزوں کو چھوڑنا اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے، پھر انسان کسی کام کا نہیں رہتا. خواتین سے اکثر جب کہا جاتا ہے نا کہ کچھ بھی کرنے کو تو کہتے کیا کریں، گھر کے کام ہی نہیں چھوڑتے. حالانکہ جو خواتین کچھ کر رہی ہوتی ہیں ان کے بھی گھر کے کام ہوتے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ فارغ ہیں ان کا کوئی کام نہیں ہے، ان کے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرح مینج کر لیتی ہیں کیونکہ ان کی پرائرٹی کچھ اور ہے. تو جب ہماری پرائرٹی آخرت ہو جائے گی اور دنیا اس کے مقابلے میں لٹرلی کم نظر آنے لگے گی، مچھر کا پر دکھائی دینے لگے گا، تو پھر کوئی چیز نیکی کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی. پھر اس دوڑ میں کوئی بھی چیز پیچھے نہیں چھوڑے گی آپ کو. تو زہد یہ نہیں کہ انسان نعمتوں کو چھوڑ دے یا نعمتوں کو برا بھلا کہے یا دنیا کو قرض کرتا رہے، یہ نہیں ہے. زہد کیا ہے کہ دنیا کی حرص نہ رکھے اور اس دنیا کو چھوڑ دے جو اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے
تو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ وہ بندے پر نظر آئے، لیکن اس طرح پسند نہیں کرتا کہ پھر بندے پر صرف نعمت ہی نظر آئے اور اللہ کی عبادت اور اطاعت نظر نہ آئے. اس نعمت کے ساتھ اطاعت کرنا اور بھی زیادہ پھر اہم ہو جاتا ہے اور زیادہ درجوں میں اضافے کا بھی سبب ہوتا ہے، کیونکہ اس انسان کے پاس ہے اور پھر اس کو چھوڑ کے وہ اللہ کی طرف آ رہا ہے. جب نہیں تو پھر تو امتحان ہی کوئی نہیں، جب ہے اور پھر انسان اسے چھوڑتا ہے تو وہ زیادہ اہم ہے. آپ دیکھیے کچھ لوگوں کا رویہ کیا ہے کہ پوری دنیا چھوڑ دو، رحمانیت اختیار کر لو، گھر بار چھوڑو، شادی نہیں کرو، بیوی بچے نہیں ہو، اور جنگلوں میں نکل جاؤ اور وہاں جا کے بس ایک کونے میں بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ کرو. اب جب کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تو دل میں کیا آپ کے کسی چیز کی اٹریکشن ہی نہیں ہوگی، کوئی ٹیمپٹیشن ہی نہیں ہوگی، کیونکہ کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. آپ ایک طرف ہو گئے تو آزمائش ہی ختم. ٹھیک ہے آپ مشکل میں ہیں، کچھ دن کے بعد انسان جب اس مشکل کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اس پہ بھی راضی ہو جاتا ہے جس حال میں وہ ہوتا ہے. بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا کسی کو بہت غریب یا بہت خستہ حال میں تو ہمیں دل ڈر جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں پتہ نہیں کس طرح سانس لینے کیا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھ کے دیکھیں تو وہ اپنے حال پہ راضی ہوتے ہیں، ان کو کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا. تو کیوں؟ کیونکہ وہ اس پہ راضی ہو گئے، وہ اس کے عادی ہو گئے، وہ اس پہ راضی ہو گئے. ان کو وہ اتنی بڑی مشکل نہیں نظر آ رہی جو ہمیں نعمتوں میں پل کے دور بیٹھے نظر آ رہی ہے. مشکل لیکن عادی ہونے کی وجہ سے مشکل نہیں رہی. اچھا اس کے مقابلے میں ایک دوسرا شخص ہے کہ جس کے پاس ہے بہت کچھ اور چھوڑنا بھی مشکل ہے. مثلا مزے مزے کے کھانے سامنے اور پھر روزہ رکھے، یہ زیادہ مشکل ہے بنسبت اس کے کہ کھانے کو ہے ہی کچھ نہیں اور فاقوں کی عادت ہے تو بھی روزہ رکھنا ہے تو مشکل، مگر اس کے لیے زیادہ مشکل ہے جس کے پاس ہے. تو ایک رویہ یہ کہ کچھ نہ ہو اور انسان کہے کہ ٹھیک ہے میں صبر شکر کرتا ہوں. ایک یہ ہے کہ بہت کچھ ہو اور انسان کہے مجھ سے نہیں یہ صبر ہوتا. اور ایک یہ ہے کہ ہو اور پھر اس کو چھوڑ کے درمیانی راہ اختیار کرے، تبھی رفتار درست ہوتی ہے. یہی چیز انسان کو اللہ کے قریب کرنے والی. بعض لوگوں نے زہد کا مطلب کیا لیا ہوتا ہے، میلے کچالے کپڑے پہنو، گندے مندے رہو، جیسے رہبانیت میں ہے کہ نہ بال کاٹو نہ نہاؤ. کیونکہ اگر آپ رہبانیت کے واقعات پڑھیں تو بعض راہب سالوں نہیں نہاتے تھے، کوئی لذیذ چیز نہیں کھاتے تھے، کوئی ٹانگ پہ کھڑا ہے، کوئی کچھ اپنے آپ کو ٹارچر کر رہا ہے، اذیت دے رہا ہے. کسی کے سر میں اتنی جوئیں پڑ گئی کہ جو نیچے گرتی اس کو بھی واپس اوپر ڈالتا. یہ حیران کن کہانیاں آپ پڑھیں گے، عقل بھی نہیں مانتی ان کو. لیکن کیوں؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی خاطر ہم نے دنیا چھوڑی اور نعمتیں چھوڑی ہیں اور صفائی اور یہ سب چیزیں. لیکن اسلام میں کیا ہے، طہارت ایمان کا حصہ ہے. جوئیں نکالنا اور نہانا اور دھونا اور غسل کرنا اور دن میں 5 مرتبہ اپنے آپ کو دھونا. جو دنیا چھوڑے ہوئے وہ تو سمجھے شاید یہ جو 5 دفعہ دھونا ہے یہ بھی دنیا داری ہے. یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ تو ہماری عبادت کا حصہ، ہمارے دین کا حصہ ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارا دین کیا چاہتا ہے ہم سے. پھر اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ کنگھی وغیرہ نہیں کرتے، بعض لوگ کپڑے نہیں تبدیل کرتے اور اپنے جسم کی گندگی سے اور پسینے سے دوسروں کو اذیت دیتے. اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ موٹا جوٹا پہننا اور اس طرح کا بے ڈھنگا قسم کا لباس پہننا یہ جو ہے یہ دینداری. قطعاً نہیں، یہ دینداری نہیں ہے. اس لیے حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے. آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس کے بال بکھرے بکھرے سے تھے، اڑے اڑے سے تھے. آپ نے فرمایا کیا ایسے کوئی چیز نہیں ملتی کہ اپنے بالوں کو سنوار لے؟ سیٹ کیوں نہیں کیا ہوا اس نے؟ اور آپ نے ایک دوسرے آدمی کو دیکھا وہاں جس کے کپڑے میلے ہو رہے تھے. آپ نے فرمایا اسے کوئی چیز نہیں ملتی کہ اپنے کپڑے دھو لے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جو خرابی دیکھتے تھے اس کی وہیں بہت پیار سے اصلاح بھی کر دی. یہ نہیں کہا تم یہ کرو تم یہ کرو، کہا کہ ایسی چیز نہیں ہے. یعنی پہلے اس کو بھی رعایت دی نا، کیا پتہ نہ ہی ہو اس کے پاس، تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا. ایسی چیز نہیں کہ بال سنوار سکو، ایسی چیز نہیں کہ کپڑے دھو سکو. یعنی دوسرے لفظوں میں دھویا کرو، کپڑے دھلے ہوئے پہنو، بال سمیٹ کے رکھو. تو زہد کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا کی زینت یا سلیقے کو چھوڑ دے، چھوڑنا نہیں ہے، اعتدال میں رکھنا ہے. ابو الاحوص اپنے والد مالک بن ندلہ کے ساتھ ان سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے گھٹیا کپڑے پہنے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس مال ہے؟
میں نے کہا جی ہاں. آپ نے پوچھا کس قسم کا؟ میں نے کہا اللہ نے مجھے اونٹ، بکریاں، گھوڑے، غلام، ہر طرح کا مال دیا ہوا. آپ نے فرمایا جب اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو اس کی نعمت اور احسان کا اثر تم پہ نظر آنا چاہیے کہ واقعی اللہ نے تمہیں نعمت دے رکھی. پھر اسی طرح کھانے کے معاملے میں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھانے کے لیے کچھ دیتا ہے تو انسان جان بوجھ کے اس لیے نہ چھوڑتے کہ میں زاہد ہوں اور میں نے اچھا کھانا نہیں کھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک دعوت میں شریک تھے. آپ کی خدمت میں دستی کا گوشت پیش کیا گیا جو آپ کو بہت پسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستی کی ہڈی کا گوشت دانتوں سے نکال کے کھایا. یعنی کس طرح؟ یعنی بائٹ کیا اس میں. یعنی عام طور پہ توڑ کے بھی کھاتے ہیں نا، توڑ کے کھاتے ہیں کس چیز سے کاٹ. ایک اور بخاری کے ایک روایت میں چھری سے کاٹ کے آپ گوشت کھا رہے تھے، یا اذان ہوگی تو آپ نے وہیں رکھا اور چلے گئے. یہ زہد ہے. اللہ نے بلا لیا بس، اب لطف نہیں، اب اللہ کے پاس. اس چیز کو برقرار رکھنا سب سے مشکل کام ہے. کلی طور پہ چھوڑنا بھی آسان اور پوری طرح ڈوبنا بھی آسان، لیکن ہر چیز کا ہونا اور پھر اس کو جب اللہ کی پکار ہے چھوڑ کے وہیں اللہ کی طرف دوڑ پڑنا، یہ مشکل ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اسی چیز کی پریکٹس کروائی. یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب روم فتح ہوا ہے، جب ایران فتح ہوا ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ جو ایران کا بادشاہ تھا اس کے جو جہاں اس کی مجلس لگتی تھی وہاں جو کارپٹ بچتا تھا وہ سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا اور اس پہ نگینے جڑے ہوئے تھے اور کیا دنیا کا سامان تھا. اور صحابہ کرام کو وہ مال مدینہ تک لانے کے لیے اسے کلہاڑیوں سے کاٹنا پڑا اور اس کو سمیٹنا پڑا. جب حضرت عمر کا دور تھا وہ جب لا کے رکھا گیا تو رونے لگ گئے. تو لوگوں نے کہا خلیفہ کے خلیفہ، ان کو خلیفۃ رسول کہا جاتا. آپ کو اللہ نے اتنی عزت بخشی، اتنی بڑی سلطنت آپ کے سامنے مغلوب ہوئی اور اتنا کچھ اللہ نے آپ کو دیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ یہ مال تمہیں نقصان نہ دے. مجھے تمہارے فقر و فاقہ کا ڈر نہیں تھا، لیکن اس مال کا ڈر ہے کہ یہ جب تمہارے پاس آئے گا تو کیا پھر بھی تم واقعی اللہ کے بندے بن کے رہو گے؟ دنیا کی کامیابی، عزت، غلبہ، حکومت، طاقت، اختیار، مال، اور اتنا بڑا وہ جو تاج تھا کہ وہ سر پہ وہ رکھ نہیں سکتا تھا، اتنا ہیوی. حیرت کی بات آپ دیکھیں کہ عمر تو خیر یہاں مدینہ میں بیٹھے ہیں، لیکن جو فوج گئی ہے وہ جب اس کو لا رہی ہے تو ایک نگ بھی کم نہیں ہوتا اس میں سے. اتنا سا بھی فراڈ، یہ اتنی سی بھی چوری نہیں ہے، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ مال غنیمت میں سے ایک دھاگا بھی ہم نہیں چرا سکتے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے منع کیا. ایک شخص آپ کے ساتھ جنگ میں تھا تو مال تقسیم ہونے سے پہلے اس نے ایک چادر جو اس کو ملی تھی اس نے جمع نہیں کرائی، اپنے پاس رکھ لی. لوگوں نے کہا یہ شہید ہو گیا. آپ نے فرمایا میں نے اس کے اوپر آگ کی چادر دیکھی ہے جو اس نے مال غنیمت میں سے چرائی ہے. شہادت کے باوجود اس چوری کی وجہ سے اس کی شہادت ختم ہو گئی، اس کا اجر ختم ہو گیا. یہ وہ اخلاق تھا، یہ وہ دنیا سے بے رغبتی تھی کہ شاہ ایران کا تاج اٹھا کے لا رہے ہیں اور اتنی بھی طلب اور لالچ نہیں کہ اس میں سے 2-4 ہیرے چھپا کے جیب میں ڈال لیں کہ ہم کہہ دیں گے وہ پتہ نہیں کہاں راستے میں گر گئے، اتنی دور سے ہم آئے ہیں، سینکڑوں میلوں سے، ہزاروں میلوں سے. یہ ہے زہد کہ سب کچھ ہے، لالچ نہیں، خواہش نہیں. اور پھر وہ جب مسلمانوں پہ تقسیم ہوتا ہے مال تو ایک ایک کے پاس اتنا کچھ آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ اس میں بیٹھ نہیں گئے. جب کال آتی کہ اللہ کے راستے پہ نکلو، سب چھوڑ کے نکل جاتے، جس حال میں ہوتا نکل جاتے. حتیٰ کہ اگر کسی نے پہلے دن ابھی شادی کی ہی ہے اور پہلی رات ہے اس کی، آواز سنتے ہی وہ اسی حال میں نکل جاتے اللہ کے راستے میں کہ ٹھیک ہے دنیا کی خوشیاں، محبتیں، راحتیں، لطف سب اپنی جگہ اللہ نے حلال کیا ہے، جائز ہے، اجازت دی ہے، لیکن ہاں اللہ نے جب بلا لیا تو بس ہر چیز ادھر ہی بند، پھر کسی چیز کو انجوائے نہیں کر سکتے. آج ہم مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ ہماری مسجدیں ویران ہیں، ہمارے گھر آباد ہیں، پارک آباد ہیں، سیر تفریح کی جگہیں آباد ہیں، کیونکہ ہم دنیا کی محبت میں ان سارے لطفوں کو جو جائز ہیں ان میں ایسے کھو گئے کہ پھر اللہ کی یاد بھول گئی. تو ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ کی یاد بھلا دے وہ اس کے لیے باعث وبال ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا اچھا سامنے آتا تو اس کو کھا لیتے تھے، اس کا شکر ادا کرتے. جیسے گوشت کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ ایک دعوت میں تھے آپ تو
کدو کا سالن پیش کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے برتن میں سے کدو چن کے کھا رہے تھے کیونکہ آپ کو بہت پسند تھے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو کسی چیز کی کریونگ ہے یا آپ کو کوئی خاص چیز پسند ہے تو آپ کھا نہیں سکتے. آپ کو دستی کا گوشت پسند ہے, آپ کھا رہے ہیں. کدو پسند ہے, اس میں سے نکال کے کھا رہے ہیں. لیکن یہ کھانا اور پینا آپ کو اللہ کی یاد سے قطعاً غافل نہیں کرتا. یہی زہد ہے کہ اللہ آپ سے آگے کوئی چیز نہیں. جو کچھ تو نے دیا تیرا شکر ہے, یہ تیری دی ہوئی نعمتیں ہیں, تیرا فضل ہے. لیکن جب تو بلائے تو سب کچھ تیرے لیے حاضر ہے. اور اس کا مظاہرہ ہم رمضان میں بھی کرتے ہیں نا. پسندیدہ کھانا سامنے, ٹائم ہو گیا ادھر ہی ہاتھ روک لیا, چاہے کتنی بھی بھوک کتنی بھی اور ہرسوں کے اور کھا لی, لیکن نہیں بس ختم. اور افطار میں بھی آپ دیکھیں کہ ادھر کھا رہے ہوتے ادھر نماز کا وقت ہو جاتا ہے, ادھر ہی رکھ دیا, چاہے کتنی بھی بھوک پیاس ہو نماز پڑھ لیں پہلے. یہ کنٹرول کیسے آتا ہے؟ پتہ ہے نا کہ اس نماز کے اوپر جو اجر ہے وہ کسی اور چیز پر نہیں. تکلیف سے بچ کے نعمت سے فائدہ اٹھانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ تکلیف کی حالت میں کیا ہوگا کہ وہ کنسنٹریشن نہیں ہوگی, اس ٹارچر کا اجر کوئی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اصل کام نہیں کر پا رہے. لیکن جب آپ کو نعمت مل جاتی تب اس پر جو شکر ادا کر کے اس پر بھی اتنا ہی اجر ہے. ٹھیک ہے, لیکن کسی بھی چیز میں اسراف نہیں ہونا چاہیے, حد سے نہیں بڑھنا چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں رکھتا. ابن عباس کہتے ہیں جو تمہارا جی چاہے کھاؤ, جو پسند کا کھانا وہ کھاؤ, جو تمہارا جی چاہے پہنو, مگر دو باتوں سے بچو, اسراف اور تکبر. اسراف کیا ہے کہ بس پھر کھاتے ہی چلا جائے انسان, چاہے پیٹ خراب ہو جائے چاہے بیمار پڑ جائے. اور تکبر کیا ہے کہ قیمتی پہن کے دوسروں کو چھوٹا دیکھنے لگے اپنے سے, کہ ان کو تو پہننے کا ڈھنگ نہیں آتا اور ان کو تکبر نہیں پسند. تو جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ بندے کو نعمتیں دیتا ہے اور بندہ اللہ کی خاطر ان کو چھوڑ کے اللہ کی طرف بھاگتا ہے, تو وہ جو بھاگنے کا ٹائم ہے نا, وہ آپ کی قدر اور آپ کی محبت اللہ کے دل میں بڑھا دیتا ہے. اس کے برعکس لوگوں کی محبت کیسے ملے, اس کا نسخہ کیا بتایا گیا کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ جب پہلی چیز آپ کو مل گئی نا اللہ کی محبت, تو اللہ بندوں کے دل میں آپ کی محبت ڈال دے گا. نہیں, جب آپ نے پہلا کام کر لیا نا, دنیا سے زہد اختیار کر لیا, تو اللہ کی محبت مل گئی آپ کو. حدیث میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں, تم بھی محبت کرو. جبریل محبت کرنے لگتے ہیں. پھر جبریل آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اے لوگو, اے آسمان والو, اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس سے محبت کرو. آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر وہ محبت زمین پر اتار دی جاتی. تو لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ خود ہی آپ کی محبت ڈال دیتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور کیا کرنا چاہیے, جو لوگوں کے پاس ہے اس کی لالچ نہ رکھے, کیونکہ انسان جب کسی بھی چیز کو لالچ کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کی قدر گر جاتی ہے. جب آپ کسی سے مانگتے ہیں یا کسی پہ بوجھ بن جاتے ہیں تو آپ ان کی نگاہوں میں نچلے اور گھٹیا ہو جاتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا نا, دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر. وہ اللہ کے ہاں بھی بہتر ہے اور بندوں کے ہاں بھی بہتر ہے. قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا, سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ مِنْ أَزْوَاجٍ مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اور آپ ان چیزوں کی طرف نظر بھی نہ اٹھا کے دیکھیے جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیا کی زندگی کی زینت کے لیے دے رکھی. یعنی لالچ یہی ہے کہ ایسی چیزوں کی طرف بار بار دیکھنا اور حسرت بھری نگاہ سے دیکھنا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ جو لوگوں کے پاس ہے اس کی طرف نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیے. یہ ہم نے ان کو کیوں دیا ہے؟ تاکہ ان چیزوں کے ذریعے ہم انہیں آزمائش میں ڈالیں, اور آپ کے پروردگار کا رزق بہتر اور باقی رہنے والا ہے. سورۃ آل عمران میں فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد. آپ کو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا دھوکے میں نہ ڈالے کہ وہ بہت خوش قسمت ہیں, یعنی جنہوں نے کفر کیا. کفر کے ساتھ دنیا بھر کی دولت بیکار ہے, تھوڑا سا فائدہ ہے, پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا بچھونا ہے. پھر اسی طرح
حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ملتا ہے کہ کس طرح انہوں نے جب ملکہ بلقیس کی طرف خط بھیجا تو اس نے جواب میں کیا بھیجا، کچھ ہدیے بھیجے، کچھ تحفے بھیجے. تو انہوں نے کیا کہا کہ جاؤ اور ان سے کہو کہ ہمیں تحفے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تحفے تمہیں کو مبارک ہو، اللہ نے جو مجھے دیا وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے. یعنی مجھے تمہارے مال کی رغبت نہیں ہے، مجھے تم سے تمہارا اسلام چاہیے. اور حقیقت یہ ہے کہ جتنی بھی جنگیں ہیں اسلام میں، خواہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا پہلے بھی، ان میں سے کوئی ایک جنگ بھی مال کے لیے نہیں کی گئی. اس کے برعکس آج آپ دیکھیں یا اس سے پہلے دیکھیں، دنیا میں جو نان مسلمس کی طرف سے جنگیں ہیں ان کے پیچھے مقاصد کیا ہوتے ہیں؟ مال. کہ کس طرح دنیا کے ریسورسز پہ قبضہ کیا جا سکے، کس طرح دوسروں کا مال لیا جا سکے. یہی فرق ہے جہاد اور جنگ میں. جنگ دنیاوی مقاصد کے لیے ہوتی، جہاد جو اللہ کے راستے میں جنگ ہوتی ہے وہ اللہ کے دین کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتی ہے، دنیا کا مال سمیٹنے کے لیے نہیں، اور نہ ہی وہ نیت ہوتی. کیونکہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ انسان جنگ کرتا ہے تاکہ وہ دنیا کا مال کما سکے، آپ نے فرمایا من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ فہو فی سبیل اللہ. جو اس لیے جنگ کرتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، وہی اللہ کے راستے میں ہے، اس کے علاوہ نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب کوئی بہت اچھی چیز نظر آئے تو اس پر مائل نہیں ہونا چاہیے، اس پر بہت اوور ایکسائٹیڈ نہیں ہونا چاہیے. بس ٹھیک ہے، جہاں بھی آپ دیکھیں اسے اپریشیٹ کریں، دس از نائس، بہت اچھا ہے، بہت عمدہ ہے. لیکن جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ لالچ نہ، اور دوسرے ہی کہ اس میں بہت تعجب نہ. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دومت الجندل کا ایک سردار تھا، اس نے ایک جبہ بھیجا جو دیباج کا تھا اور سونے کے تاروں سے بنا ہوا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا. اس وقت تک سونا ابھی حرام نہیں ہوا تھا. تو آپ نے وہ جبہ پہنا جو بہت ہی خوبصورت قسم کا تھا، اور ممبر پر کھڑے ہوئے اور پھر بیٹھ گئے، کیونکہ سب آپ کو دیکھ رہے تھے آپ نے اتنا اچھا ڈریس پہنا ہوا. آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی. پھر آپ نیچے آ گئے، یعنی اوپر گئے، کھڑے ہوئے، بیٹھے. آپ نے لوگوں کی نگاہیں پہچان لی کہ ان کو جبہ بہت اچھا لگ رہا. آپ نیچے آئے تو لوگ اس کو آ کے ہاتھ سے چھونے لگے کہ کیسا ہے. آپ نے فرمایا تم اس پہ تعجب کر رہے، بہت اچھا لگ رہا ہے تمہیں. سعد بن معاذ کے رومال جنت میں اس سے زیادہ بہتر ہے. سعد بن معاذ کی وفات ارلی ٹائم پر ہو گئی تھی نا، تو وہ شہید ہو گئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ شہید کو تو فوری طور پر جنت میں ہر طرح سے انٹرٹین کیا جاتا ہے. فرمایا کہ یہ کچھ نہیں، جنت کے رومال اس سے زیادہ بہتر ہے. یعنی کس طرح آپ نے لوگوں کے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کے اس کو چینلائز کر دی. یعنی محبت نکالی نہیں، محبت تو اپنی جگہ ہے، لیکن کس چیز سے محبت کرنی، اس سے کرنی کسی اور چیز سے کرنی. تو محبت کو چینلائز کیا. ادھر نہیں اٹکو، نیچے نہیں دیکھو، اوپر دیکھو، وہاں کی سوچو، وہاں کی فکر کرو، اس سے محبت کرو. حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ ہمارے پاس ایک پردہ تھا، اس پر کسی پرندے کی تصویر بنی ہوئی تھی. جب کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتا تو سب سے پہلے اس کی نظر اسی پہ پڑتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اس پردے کو بدل دو. میں جب بھی گھر میں آتا ہوں اس پر میری نظر پڑتی ہے تو مجھے دنیا یاد آ جاتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کو نظروں کے سامنے نہیں ہونا چاہیے جس سے دنیا کی محبت بڑھے یا دنیا کی یاد دل میں گھر کر جائے. ہمارے سامنے وہ چیزیں ہونی چاہیے کہ جن کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، آخرت کی یاد آ جائے. ورنہ انسان اگر زیادہ عرصہ کسی ایسے ماحول میں رہتا ہے یا ایسی جگہ پر رہتا ہے کہ جہاں ہر طرف صرف دنیا ہی دنیا ہو، تو آہستہ آہستہ انسان کا نفس ایسی چیز ہے کہ وہ پھر اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر موت کا خیال، مرنے کے بعد کا، وہاں کے لیے کیا تیار کرنا چاہیے، وہ چیزیں اس کو مشکل لگنے لگتی اور ان چیزوں سے بے رغبت ہونے لگتا ہے. تو اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقوں کی شکل میں بیٹھیں گے، یعنی مسجدیں آباد کریں گے، لیکن ان کی سب سے بڑی فکر دنیا ہوگی، دنیا کی محبت ان پہ چھائی ہوئی ہوگی. بظاہر وہ بڑے دیندار نظر آئیں گے اور دین کی خدمت اور دین کا کام کرتے نظر آئیں گے، لیکن ان کے دلوں میں دنیا بیٹھی ہوئی ہوگی، دنیا کی لالچ ہوگی. فرمایا ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھنا کہ جن کے پاس بیٹھ کے پھر دنیا کی محبت بڑھے. اللہ تعالیٰ کو ایسوں کی کوئی ضرورت نہیں. ایسے لوگ جتنے مرضی دین کے کام کرتے رہے، اللہ کو ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ دل دیکھتا ہے نا کہ کس چیز کی لالچ ہے، کس چیز کا شوق ہے. پھر اسی طرح
لوگوں سے مانگنا نہیں چاہیے، اور ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں مانگنے کا لالچ یا کوئی اشارتاً بھی کوئی چیز ہو. مثلا کسی نے کوئی کپڑا پہنا ہے تو اس کو ایسے نہیں اپریشیٹ کریں کہ دوسرا یہ محسوس کرنے لگے کہ شاید یہ اس کو اپنے لیے چاہیے. یعنی آپ دوسرے کی تعریف بھی حد میں رہ کے کریں، آپ کہیں کہ بہت اچھا ہے، ویری نائس، بہت جو بھی آپ کے اپنے الفاظ یا انداز یا طریقہ یا کلچر ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ وہ سمجھے کہ آپ کے اندر لالچ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مل جائے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی کوئی کسی چیز کی تعریف کرتا تو آپ اس کو وہ دے دیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ، اگرچہ مسواک کی لکڑی کیوں نہ ہو. ایک مسواک بھی اگر کسی کے پاس اچھا ہے تو اس کی لالچ نہ رکھو. یہ اور بات ہے کہ انسان معلوم کرتا ہے کہ کہاں سے چیز ملتی ہے یا اس کو ریجن کیا ہے، یا وہ معلومات ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ یہ مجھے مل جائے، یہ غرض نہ ہو، یہ خواہش نہ ہو. یہ ہو کہ میں کہیں اور سے لے لیتا ہوں اپنے لیے، لیکن یہ نہ ہو کہ یہ جو اس کے پاس ہے یہ مجھے مل جائے. اگر تو انسان لالچ رکھ کے کرتا ہے تو یہ زہد کے خلاف ہے، اور اگر انسان لالچ نہیں لیکن بغض کے ساتھ کرتا ہے کہ یہ اس کے پاس نہ رہے تو یہ حسد ہے جو کہ اس کے اپنے اعمال کو برباد کر دینے والی ہے. پھر اسی طرح اللہ کا نام لے کر کسی سے دنیا نہیں مانگنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ملعون ہے جس نے اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر بلا ضرورت سوال کیا، اور وہ بھی ملعون ہے جس سے اللہ کی ذات کے واسطے سے سوال کیا گیا اور اس نے اس کو کچھ نہ دیا. یعنی دونوں کے اوپر پھر مشکل. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بعض اوقات کسی چیز کے شدید ضرورت مند بھی ہوتے تھے لیکن وہ سوال نہیں کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کو دلچسپ واقعہ آتا نا کہ کہتے مجھے سخت بھوک لگی تھی کہ میں مسجد میں لیٹ گیا، بھوک کے مارے پیٹ کے بل لیٹ جاتا تھا. کہتے ایک دن میں نے پیٹ میں پتھر باندھا ہوا تھا، تو اتنے میں میرے پاس سے حضرت ابو بکر گزرے، تو میں نے ان سے ایک مسئلہ پوچھا، اللہ کی کتاب کی ایک آیت کے بارے میں پوچھا، لیکن انہیں سمجھ نہ آئی کہ میں کیوں پوچھ رہا ہوں، تو وہ چلے گئے. پھر عمر گزرے، ان سے بھی میں نے پوچھا تو انہیں میری حالت کی سمجھ نہ آئی. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، اور وہ پہلے سے کیوں پوچھ رہے تھے کہ شاید میری حالت انہیں محسوس ہو جائے اور یہ مجھے کچھ کھلا دے کہ جس سے میرا حال درست ہو جائے. کہتے ہیں کہ جو ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے آپ نے مجھے دیکھا، مسکرا دیے، اور آپ میرے دل کی بات سمجھ گئے، میرے چہرے سے آپ نے پہچان لیا. آپ نے فرمایا اباہر، پیار سے، نام ان کا ابو ہریرہ تھا. اباہر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ. فرمایا میرے ساتھ آ جاؤ. جو دینے والا ہوتا ہے وہ نظروں سے بھی بھانپ لیتا ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے، اور وہ کوالٹی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے. لیکن ابو ہریرہ نے براہ راست یہ نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگی مجھے کچھ کھانے کو دو. وہ کہہ بھی سکتے تھے، وہ شدید ضرورت مند تھے، لیکن انہوں نے سوال نہیں کیا. یعنی اس درجہ صحابہ کرام جو تھے وہ سوال سے بچتے تھے. پھر اسی طرح انصار کے کچھ لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے دیا، پھر مانگا، پھر دیا، پھر وہ ختم ہو گیا جو مانگتے تھے. آپ نے فرمایا اگر میرے پاس جو مال و دولت ہو تو میں اسے بچا کے نہیں رکھوں گا تم سے، مگر یہ یاد رکھو کہ جو شخص سوال کرنے سے بچتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سوال سے بچا ہی لیتا ہے، محفوظ کر دیتا ہے، اسے مانگنے کی نوبت ہی نہیں آتی پھر. اور جو شخص بے نیازی برتتا ہے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے. یعنی جو چاہتا ہے کہ اللہ مجھے لوگوں کا محتاج نہ کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، سنا ہوگا آپ نے بھی، اور واقعی وہ سچے دل سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کو بے نیاز کر دیتا ہے، اسے نہیں محتاج کرتا کسی کو. اور جو شخص اپنے اوپر زور ڈال کر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر و استقلال عطا کرتا ہے. اور کسی کو بھی صبر سے زیادہ اور بہتر چیز کوئی نہیں ملی. یعنی جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے گا، جو قناعت چاہے گا قناعت دے گا، جو سوال سے بچنا چاہے گا اللہ بچا لے گا. تو ہر مسئلے کا حل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہے. اسی طرح حکیم بن حزام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ نے دیا، پھر مانگا، پھر دیا. پھر جب تیسری دفعہ مانگا تو آپ نے فرمایا کہ حکیم یہ دنیا بڑی سرسبز اور شیریں، لیکن جو اسے دل کی سخاوت کے ساتھ لے گا اس کی دولت میں برکت ہوگی، اور جو لالچ کے ساتھ لے گا تو اس میں کچھ برکت نہیں ہوگی. وہ بہت کچھ بھی اسے بہت تھوڑا لگے گا اور وہ اس میں بھی پریشان رہے گا. اور اس کا حال اس کی طرح ہوگا جو کھاتا ہے اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا. ہوتا نا بعض لوگ جتنا مرضی کھا لے انہیں نہیں لگتا انہوں نے کچھ کھایا،
اور یاد رکھو اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے. حکیم کہتے ہیں کہ میں نے اس دن تہیا کیا کہ آج کے بعد میں کسی سے کچھ نہیں لوں گا. اور پھر حضرت ابوبکر کے زمانے میں انہوں نے کچھ بھجوایا تو انہوں نے نہیں لیا, حضرت عمر نے بھجوایا انہوں نے نہیں لیا, مرتے دم تک پھر انہوں نے کبھی کسی سے کچھ نہیں لیا, کیونکہ انہوں نے بچنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا دیا. لیکن انسان بہرحال محتاج ہے, اس کو ضرورت بھی ہوتی ہے. تو جو اپنے قریب ترین ہو, عزیز ترین ہو, انسان ان کے سامنے اپنی حاجت رکھ سکتا ہے. تبھی دنیا کا کاروبار چلتا ہے نا. کسی کو کسی چیز کی حاجت ہوتی, کسی کو کسی کی ہوتی. اب مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو گھر میں دیکھا گوشت پکڑا, تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا پکڑا؟ تو نے کہا کہ یہ وہ گوشت ہے جو بریرہ کو صدقے میں دیا گیا, کسی نے صدقہ دیا بریرہ کو, تو وہ پکا رہی ہے اپنے لیے. تو آپ نے فرمایا ہوا لہا صدقہ ولنا ہدیہ, یہ اس کے لیے صدقہ, ہمارے لیے ہدیہ. وہ صدقہ اس کو لگ گیا, اب بریرہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ دے. بریرہ کون تھی؟ غلام عورت تھی, مسکین عورت تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ بے تکلف بھی تھے اور مسئلہ بھی ایک سمجھا دیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی مسکین غریب شخص آپ کو دعوت پہ بلاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جس چیز سے دعوت کر رہے ہیں یہ زکوٰۃ کے پیسے. کئی لوگ غریب شادی پہ بلاتے ہیں, اب آپ نہیں جاتے تو بھی مشکل ہوتی ہے, اور اگر جاتے ہیں تو دل میں کھٹکا رہتا ہے یہ اتنے غریب ہیں اور یہ صدقے خیرات کا مال ہے, اس میں سے کچھ چکھیں کہ نہ چکھیں. تو اس میں حکم کیا ہے کہ اگر کوئی فقیر ہے, مثلا سڑک پہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی اس کو ایک روٹی دے گیا اور وہ دل کا سخی بھی ہے کہ آپ اس کے پاس سے گزرے تو وہ ایک ٹکڑا آپ کو بھی دے رہا ہے, آپ بھی کھا لیں, تو یہ سمجھ کے آپ نہیں چھوڑیں گے کہ یہ صدقے کا مال ہے. صدقہ اس پہ تھا, وہ لگ گیا, ورنہ اس کے لیے صدقہ, اب وہ فقیر اس کا مالک ہو گیا, اب وہ اپنی ملکیت میں سے آپ کو تحفہ دے رہا ہے تو اسے دینے دو, اور آپ کے لیے وہ حلال ہے, کھا سکتے ہیں آپ. تو بعض اوقات انسان بے تکلف ہوتا ہے, جس سورۃ نور کے آخر میں بھی ہوتا ہے نا کہ تمہارے لیے کوئی حرج نہیں کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ, یا اپنے آبا و اجداد کے یا خالہ کے ماموں کے, اور وہ بہت سے رشتوں کا ذکر کیا گیا, یا اپنے دوستوں کے گھروں سے کھاؤ. کیونکہ جب اس طرح کی بات ہوئی تو لوگوں نے اس کو مایوب سمجھا کہ کسی اور کے گھر سے کچھ بھی نہیں شاید کھا سکتے, تو وہ اس سے جھجک محسوس کرنے لگے. کچھ عربوں کے یہاں رواج تھا ایسا کہ وہ کسی کے یہاں کچھ نہیں کھاتے, تو قرآن مجید میں کھول کے بتا دیا گیا کہ نہیں, اس میں حرج نہیں, دوسرے کے یہاں کھا سکتے ہو, لیکن لالچ نہیں. اچھا, لالچ والے کون ہوتے ہیں کہ جو کچھ ان کے یہاں پکا کر ان کے لیے رکھ دیا, جو کسی نے اپنی حیثیت کے مطابق, تو کچھ اور سے اور ڈیمانڈ کرنے لگتے. بس آپ نے کھانا پکایا, چٹنی نہیں تو چٹنی نہیں ہے, فلاں چیز نہیں ہے, ایسا نہیں بنایا, ویسا نہیں بنایا. اچھا, چائے ملے گی کہ نہیں ملے گی, ہو سکتا ہے دودھ ہی نہ ہو کسی کے یہاں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی ضرورت دوسرے کے سامنے رکھ سکتا ہے, لیکن وہ ایسا ہو کہ نہ تو اپنے دل میں لالچ اور نہ وہ ایسا ہو کہ جو آپ کے مانگنے سے آپ سے نفرت کرنے لگے, یا وہ کہیں کہ یہ تو روز مانگنے والے لوگ ہیں. کیونکہ اس سے محبتوں میں خلل آ جاتا ہے, رشتوں میں دوری آ جاتی, بہن بھائیوں میں بھی بعضوں کا دوری آ جاتی. کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے, جن کو اللہ نے دیا ہوتا ہے وہ جب اپنے ایسے بہن بھائیوں سے دور ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ جن کے پاس نسبتاً کم ہے وہ ہر وقت یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو دوسروں سے کچھ ملتا رہے, اور اگر نہیں دیں گے تو ناراض ہوں گے. اب مثلاً جیسے آپ لوگ یہاں پر آ گئے اپنے ملک سے دور, اب جو ملک میں بیٹھا ہوا وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو وہاں جاتا ہے بس اس پر تو شاید کچھ نہ کچھ سونے کی بارش ہونے لگتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں زندگی کتنی مشکل ہے, کتنی تکلیفوں سے کیسا کیسا کام کر کے لوگ اپنی گزر بسر کرتے ہیں, کسی کے پاس تھوڑا, کسی کے پاس زیادہ, لیکن پیچھے والے کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے یا نہیں, لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو ہر صورت دیں. ٹھیک ہے, جس کے پاس ہے دینا بھی چاہیے, لیکن اگر نہیں ہے, بعض اوقات اپنی مشکل ہو جاتی ہے, اپنے حالات تنگ ہو جاتے ہیں, تو ایسی صورت میں تعلقات میں بڑی خرابی آ جاتی ہے. بہت شکوے, گلے اور شکایتیں اور بہت کچھ. اور بعض اوقات جن کے پاس ہوتا ہے وہ ڈر کے مارے نہیں ملتے کہ ملیں گے تو پھر وہ بہت تانے سننے پڑیں گے, کیونکہ لوگ اس سے بھی باز نہیں آتے, کہتے اللہ نے دیا ہے مگر بڑے ہی بخیل ہیں, کچھ دیتے نہیں ہیں. تو محبتیں تو ختم ہو گئی, تو چاہتے ختم ہو گئی. یہی چیز تو یہاں درست کی جا رہی ہے اس حدیث میں کہ لالچ نہ رکھو, کوئی کرتا ہے تو خوشی سے, نہیں کرتا تو ناراضگی نہیں. رشتوں میں ناراضگیاں کیوں ہوتی ہیں, کبھی سوچیے آپ. کل ہی میری ملاقات ہوئی درس کے بعد کسی خاتون سے, وہ کہنے لگی کہ میری اس طرح اگلی ایج میں ینگ تھی میری ڈیورس ہو گئی ہے, میری 2 بچی ہیں شاید, تو مجھے ان کو پڑھانا بھی ہوتا ہے, اور
اور میرا بھائی ہے وہ ہماری کچھ مدد نہیں کرتا، اور والدہ بھی بھابھی کی باتوں میں آ گئی ہیں، اور والد بھی، اور سب کے گلے شکوے کہ کوئی بھی ان کے ساتھ اچھا نہیں، اور زاروں قطار روتی ہے۔ میں نے کہا آپ ان سے کیوں توقع رکھتی؟ آپ سوچیں کہ جو اللہ نے ان کو دیا ان کو مبارک ہو، اللہ مجھے تو اپنی جناب سے دے، تو ان کو دے سکتا تو مجھے بھی دے سکتا ہے، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ لیکن وہ جو دل میں بیٹھ گیا نا کہ نہیں میری حیثیت کم ہے اور بھائی کی زیادہ، اس لیے ہر وقت بھائی کو بس دینا ہی چاہیے۔ ہم دوسرے کی جگہ کھڑے ہو کے نہیں دیکھ سکتے کہ اس کی کتنی ضروریات ہے اپنی، بعضوں کا دیکھنے میں کسی کے پاس بہت لگتا ہے لیکن اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی ہو جاتی ہیں۔ پھر اس میں ہمیں نہ صرف یہ کہ بھائی سے شکوہ، والدہ سے بھی شکوہ ہو گیا کہ والدہ کیوں نہیں کہتی بیٹے کو، پھر ساتھ اس کی بیوی سے شکوہ ہو گیا کہ ہماری بھابھی بہت خراب ہے، اس نے کام بھرے ہوئے۔ اور بعض اوقات ایسے لوگ جتنا بھی سمجھاؤ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کیونکہ ان کا دماغ اتنا پکا ہو چکا ہے کہ بس دوسروں کے اوپر فرض ہے کہ وہ ہم پر ترس کھاتے ہی رہے، انہوں میں دیتے ہی رہے۔ ٹھیک ہے اگر دے تو شکر گزار ہو، نہ دے سکے ناراضگی نہ ہو، قطع تعلق ہی نہ ہو۔ کیونکہ میں نے کہا آپ کا سوال کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں ان سے ملتی جلتی رہوں کہ تعلق کاٹ لوں کیونکہ وہ میری مدد نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہ تو کوئی وجہ نہیں تعلق کاٹنے کی۔ میں نے کہا آپ ان سے اس وجہ سے ملے ہی نا جب ان کو ضرورت ہو کسی خدمت کی، کسی مدد کی، کہ آپ حاضر ہو جائیں۔ لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرتے تو آپ کیا کریں؟ آپ کو پتا چلا آپ کی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں، یہ مت سوچیں کہ امی میرے بھائی کو نہیں کہہ رہی کہ وہ مجھے کچھ دے تو میں امی کی خدمت نہیں کر رہی۔ اب نا سب چھوڑے، سب بلائیں، آپ پہنچ جائیں، اور اس لالچ سے نہیں خدمت کریں کہ امی کے ہاتھ میں جو کڑا ہے وہ مجھے مل جائے۔ یہ غلط ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کیا سوچ کے کر رہے ہیں خدمت، کیا سوچ کے کسی کی چاکری کر رہے ہیں۔ تو نظر اللہ پر لوگوں سے طمع نہیں، لالچ نہیں۔ اب کیا ہوگا؟ بلیو می، اگر آپ دل کی لالچ نکال کے ماں کی خدمت کریں گے نا تو یہ ایسی نیکی ہے جس کا صلہ دنیا میں آپ کو ملے گا۔ کبھی ہو نہیں سکتا کہ والدین کے ساتھ احسان کرنے والے دنیا میں محروم رہیں، لیکن بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم کرتے بھی ہمیں کچھ نہیں ملتا، کیونکہ ہم کرتے ہی لالچ سے ہیں کہ کچھ ملے تو ہم کریں، کچھ لینے کی خاطر کرتے۔ بس یہ لالچ نکالنا یہ ہے اصل چیز۔ آپ کے سارے رشتہ دار آپ سے محبت کرنے لگے کیونکہ آپ کو لالچ نہیں ہے۔ اس لالچ کی وجہ سے ہم اپنی زندگی مزریبل بنائے رکھتے ہیں۔ ہر وقت پھر ہمارے دلوں میں غصہ بھرا رہتا ہے، ہر وقت ہمارے دلوں میں ایک جلن، کڑھن، سب سے نفرت اور بغض اور حسد اور اتنی ال فیلنگ ہر وقت۔ کون ٹارچر میں؟ خود ہی انسان۔ یہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بے نیازی کرتا ہو، لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ تو کبھی بھی آپ دیکھیں نا کہ کوئی آپ سے محبت نہیں کر رہا تو سوچئے کہ کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے اندر کوئی لالچ ہے اس سے کچھ لینے کا؟ اس کو نکال دیجیے اور محبت کیجیے اللہ کی خاطر۔ اور آپ دیکھیں کہ جب اللہ کی خاطر محبت کریں گے تو ایسی ملاقات میں بھی اور ایسے تعلق کے اندر ایک ایمان بڑھے گا، کیونکہ غرض دنیا نہیں ہے، اللہ کی ذات ہے۔ تو پھر وہ ایمان میں آپ گرو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے رشتے اللہ کی محبت پر مبنی ہو، کہ جس سے ایمان میں اور نیکی کے کاموں میں اور تقوی میں تعاون بھی ہو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی دوڑ بھی ہو، جیسے حضرت ابوبکر اور عمر کے درمیان تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے پہ بات کی، حضرت عمر نے کہا آج تو میں ابو بکر سے زیادہ ہی لے کے جاؤں گا اور پہلے جاؤں گا۔ جب وہ کچھ اٹھا کے گئے تو دیکھا ابو بکر پہلے سے موجود ہے اور سب کا سب اٹھا کے لائے گئے، کہنے لگا میں ان سے آگے نہیں نکل سکتا۔ تو اپنا اپنا نصیب ہے نا انسان کو اللہ تعالیٰ کس چیز کی توفیق دے، لیکن اللہ کی توفیق بھی اس کے مطابق آتی ہے جو بندے کی چاہت ہوتی ہے۔ وہ کیا کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں تم خود کیا چاہتے ہو۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام بعض اوقات ان کے پاس کچھ ہوتا تھا تو آپ فرماتے تھے اچھا اس میں سے میرا حصہ بھی لگاؤ۔ جیسے ابو عبیدہ بن جراح کی قیادت میں ایک لشکر گیا اور انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ فاقوں پہ نوبت آ گئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک سمندر سے ایک مچھلی باہر پھینکی ہمارے لیے، اسے ہمیں خوب کھایا، ہم سب فربا ہو گئے، مہینے تک ہم اس میں سے کھاتے رہے، آتے ہوئے بالٹیاں بھر کے بھی ساتھ لے آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں سے ہمیں بھی کچھ کھلاؤ۔ تو اب یہ ایک بے تکلف آفر تھی، ہمیں بھی کھلاؤ۔ یہ لالچ والی آفر نہیں کہ اچھا کیا کیا کھایا، کیا لایا مجھے میرا ایسا لایا کہ نہیں لایا، یہ ہے لالچ۔ اس کی توقع بھی رکھنا اور ایسے سوال بھی کرنا، یہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہ وہ رزق تھا جو اللہ نے تمہارے لیے نکالا تھا، کیا اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے تو ہمیں بھی کھلاؤ۔ چنانچہ ہم نے اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور آپ نے اسے تناول فرمایا۔
پھر اسی طرح ایک قبیلے والے جو تھے، جو صحابہ کی ایک جماعت جا رہی تھی، تو ایک قبیلے کے پاس سے گزرے، تو انہوں نے ان کی مہمانی نہیں کی، تو ان کے سردار کو بچھو نے ڈنگ مار دی، تو انہوں نے دم کیا، لیکن شرط کے ساتھ کیا کہ اتنی بکریاں دو گے تو کریں گے آپ، کیونکہ تم نے ہماری مہمانی نہیں کی۔ تو ایسے موقع پر پھر انسان ظاہر ہے سروائیو بھی نہیں کر سکتا انسان سحرام۔ ان کا کلچر ایسا تھا کہ لازم تھا کہ مسافر جس بستی سے گزرے اس بستی میں ان کو کھانا ملے، تو جب انہوں نے نہیں دیا تو اللہ نے سبب پیدا کر دیا اس کو بیمار کر کے۔ تو بہرحال اب ہوا یہ کہ جب ان بکریاں تو لے لی، لیکن انہیں شک پڑ گیا کہ پتہ نہیں یہ لینی بھی جائز ہے کہ نہیں، تو وہ لے آئے مدینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو آپ نے فرمایا ان کو لے لو اور اس میں میرا حصہ بھی رکھو۔ یہ ایک بے تکلفی تھی آپ کی۔ پھر اسی طرح آپ نے یہ بھی دوسری حدیث میں فرمایا کہ لوگوں کو دنیا کا مال و اسباب دو، یعنی دینے والے بنو تو لوگ تم سے محبت کریں گے۔ تو لوگوں کی محبت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ کیا ہے، یا طریقہ کیا ہے، یا ٹپ کیا ہے کہ لوگوں کو دینے والے بنو، سخی بنو، کھلے دل کے ہو، لوگوں پہ خرچ کرنے والے بنو، تو اس سے بھی تمہیں محبت ملے گی۔ اور پھر خاص طور پر ان کے مزاج کے مطابق، ان کی پسند کے مطابق، کیونکہ ہر ایک کی پسند ایک نہیں ہوتی۔ مثلا آپ کے اپنے بچے ہیں نا، تو ہر ایک کی چوائس الگ ہوتی ہے، کسی کو ایک چیز لے کے بڑی خوشی ہوتی ہے، کسی کو دوسری۔ پھر کچھ ینگ ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہوتے ہیں۔ کسی ینگسٹر کو آپ کو گیجٹ دیں گے تو آسمان پہ اڑنے لگے، لیکن کسی بوڑھے کو آپ دیں گے تو وہ کہے گے کیا میرے لیے ایک مشکل ڈال دی، تو فرق ہو گیا۔ تو یہ بھی آپ نے بتایا کہ ان کے مزاج کے مطابق ان کو دیا جائے تو اس سے وہ خوش ہوں گے۔ اور اصل میں تحفہ اچھا ہوتا ہی وہ ہے کہ جسے لے کے لینے والا خوش ہو جائے، کیونکہ تحفے کا مقصد کیا ہے؟ دوسرے کو خوش کرنا، محبت بڑھے، تہادو تہابو۔ اور جس تحفے کو لے کے دوسرا بوجھ تلے آ جائے تو پھر وہ مقصد تو نہیں پورا ہوا نا، روح ماری گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیباج کی کچھ قبائیں تحفے کے طور پر آئیں، جن میں سونے کے بٹن لگے ہوئے تھے۔ آپ نے انہیں اپنے صحابہ میں تقسیم کیا۔ ایک قبا مخرمہ کے لیے رکھ لی۔ مخرمہ آئے، ان کے ساتھ ان کے بیٹے بھی تھے، مسور۔ آپ دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میرا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لاؤ کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ان کی آواز سنی تو وہ قبا لے کے باہر تشریف لائے اور اس کے بٹن ان کے سامنے کر دیے، یعنی اس طرح کر کے دکھایا۔ پھر فرمایا اے ابو مسور، یہ قبا میں نے تمہارے لیے چھپا کے رکھی ہوئی تھی۔ اس سے آپ دیکھیے کہ جب آپ کسی کو تحفہ دیں، جیسے بچے ہیں، ان کو دکھا کے دیں، دیکھو یہ کس طرح ہے، اسے کھولو میرے سامنے، تاکہ وہ بچے کے اندر ایک ایکسائٹمنٹ بھی ہو، ایک محبت بھی ہو۔ تو یہ چیز بھی ہمیں سنت سے ملتی۔ آپ دلوں کے ماہر تھے، یا انسانی نفسیات اور انسانی شخصیتوں کو پہچاننے والے تھے، کیا پسند آتا ہے کیا نہیں آتا وہ ہم سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ نباز تھے، جیسے ہوتا ہے نا حکیم ہوتا ہے، نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتاتا ہے جگر خراب ہے فلاں خراب ہے، تو بس وہ لوگوں کو ملتے جاتے تھے اور پہچانتے جاتے تھے کہ کس کو کیا چیز خوش کرے گی۔ پھر آپ دیکھیں کہ حنین کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مال غنیمت ملا، تو ایک سردار تھا جو نیا مسلمان ہوا تھا، جس کا نام صفوان تھا۔ آپ نے اس کو 100 اونٹ دیے، آپ کو پتا تھا کہ اس کو مال کی حرص ہے۔ دوبارہ پھر 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، ایک اونٹ نہیں 100۔ سوچیے وہ کہاں تک پھیلے ہوئے ہوں، کتنے زیادہ ہوں، اور ایک اونٹ کی قیمت کتنی۔ صفوان کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا جتنا بھی عطا فرمایا، اس سے پہلے آپ مجھے سب سے زیادہ مبغوض تھے، آپ مجھے اچھے نہیں لگتے تھے، لیکن آپ مجھے مسلسل دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ مثلا رشتے داروں میں کوئی ہوتے ہیں نا جو آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، یعنی کبھی راضی نہیں ہوتے، جو مرضی کا لو خوش نہیں ہوتے۔ یہی ٹپ اختیار ہے، یہی طریقہ کریں، دیتے رہے، اور دے، محبت کرنے لگیں گے آپ سے۔ کچھ بھی نہیں جاتا، کیونکہ جو آپ کی قسمت میں نا، اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ تم دو گے، اللہ پیچھے سے اتنا اور لے آئے گا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو آپ کی قسمت کا ہے وہ کوئی اور کھا جائے گا یا کوئی اور لے جائے گا، لیکن وہ ٹیسٹ ہے آپ کا کہ آپ دینے والے ہیں یا نہیں۔ تو جب دینے والے بنیں گے، اللہ تعالیٰ اور لے آئے گا۔ انس کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیز مانگی گئی وہ آپ نے عطا کر دی۔ ایک مرتبہ ایک آدمی آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی وادی میں بکریاں تھی ساری اس کو دے دی۔ وہ اپنی قوم میں واپس آیا اور کہا اے میری قوم، اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ خود انہیں فاقے کا ڈر نہیں ہوتا۔
ہمیں تو یہ ہوتا ہے نا کہ پھر ہم کیا کھائیں گے، کسی کو دے دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بالکل بے نیاز تھے کہ میرے لیے کیا بچتا ہے. اس طرح دین پھیلا ہے، اس طرح مکہ فتح کیا. مکہ صرف آپ نے اس طرح نہیں کیا کہ جا کے قابض ہو گئے، دل جیت لیے، سب کو معاف کر دیا. وہ ڈرے بیٹھے تھے کہ پتہ نہیں ہماری اب کیا شامت آئے گی. اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کو یقین ہو کہ یہ سب مجھے کئی گنا زیادہ ہو کے واپس آنے والا ہے. دنیا میں بھی اللہ دے گا لیکن آخرت میں بلند درجات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ضرورت ہوتی بھی تو بھی آپ لوگوں کو دے دیتے تھے. سہل کہتے ہیں کہ ایک عورت ایک چادر لائی. سہل نے کہا کہ تم جانتے کہ وہ بردہ کیا ہوتا ہے؟ بردہ ایسی چادر ہوتی ہے جس کے نیچے حاشیے بنے ہوئے ہوتے ہیں، نیچے کناری وغیرہ لگی ہوتی ہے، اس طرح کی کناری لگی تھی. اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو اپنے ہاتھ سے بنا ہے آپ کے لیے کہ میں آپ کو پہناؤں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لے لیا اور اس وقت آپ کو اس کی ضرورت بھی تھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ چادر پہن کے ایک دن ہمارے پاس تشریف لائے. تو ابھی آ کے بیٹھے ہی تھے تو ایک شخص نے کہا کہ یہ مجھے دے دے. اس نے مانگ لی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے اٹھے گھر گئے، جا کے چادر اتاری، اسے طے کیا، واپس آئے اور آ کے اسے کہا کہ یہ لے لی. کہتے ہم سب کو بڑا ہی غصہ آیا کہ یہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ضرورت ہے اور اس نے مانگ لی. تو سہل کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ خود ضرورت مند بھی ہوتے تب بھی آپ سارے کو رد نہیں کرتے تھے، مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹاتے تھے. جب لوگوں نے اس کو برا بلا کہنا شروع کیا تو اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے تو اس لیے لی ہے کہ یہ چادر میرا کفن ہے، میں تو اپنا کفن بنانے کے لیے لی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے ٹچ کیا تو مرنے کے بعد میرا آخری ڈریس کی. تو بہرحال کہتے ہیں حضرت سہل نے یہ بات یاد رکھی. کہتے ہیں کہ پھر وہی چادر اس کا کفن ہوئی. اس کی بھی نیت اچھی تھی، وہ بھی ایک برکت حاصل کرنا چاہتا تھا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا تو کبھی قرضہ لے کر بھی دوسروں کو دیتے تھے، اور کبھی یہ بھی ممکن نہیں ہوتا تھا تو تسلی دے دیا کرتے تھے کہ جب میرے پاس آئے گا تو میں تمہیں دوں گا. اور آپ جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض الوفات ہے اور آپ اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، لیکن حضرت عائشہ کہتی کہ آپ نے مجھ سے فرمایا کہ وہ گھر میں کچھ سونا رکھا ہوا تھا اسے خرچ کر دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوشی طاری ہو گئی. پھر آپ پہ افاقہ ہوا تو آپ نے پوچھا کہ سونے کا کیا ہوا، صدقہ کرا کہ نہیں؟ تو حضرت عائشہ کہتی میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیماری نے مجھے مشغول کر رکھا تھا، مجھے وقت نہیں ملا کہ میں اسے خرچ کروں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لے آؤ. حضرت عائشہ لائیں، آپ اپنے ہاتھ سے انہیں الٹ پلٹ کرنے لگے اور فرمایا محمد اپنے رب سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس یہ مال موجود ہو، تو اللہ سے کس گمان کے ساتھ ملے گا. تو میں اس حال میں نہیں جانا چاہتا کہ میرے گھر میں سونے کی کوئی چیز ہو. ایسا نہیں تھا کہ آپ کے پاس تھا نہیں، آپ کے پاس ہوتا تھا، لیکن آپ سب اللہ کے راستے میں دیتے چلے جاتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجاشی کے ہاں سے کچھ زیورات آئے جو اس نے آپ کو ہدیے میں بھیجے تھے. ان میں سونے کی ایک انگوٹھی بھی تھی جس کا نگینہ حبشی انداز کا تھا. وہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لکڑی سے تھاما اور آپ اس سے اعراض کرنے والے تھے، یا پھر آپ نے اسے اپنی انگلیوں سے پکڑا اور اپنی بیٹی زینب جو تھی ان کی بیٹی امامہ کو بلایا اور فرمایا بیٹا تم پہن. یعنی اپنے ہاتھ سے اس نگینے کو ٹچ بھی نہیں کیا، اسے وہیں اٹھایا، بچی کو بلایا اور اس کو دے دیا. تو یہاں تک حدیث ختم ہوتی ہے. صرف اس کا تھوڑا سا خلاصہ کر لیتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے سیکھنے کی کون کون سی چیزیں ہیں. آپ اس کو شیئر کریں گے. سب سے پہلی چیز کیا پتہ چلی آپ کو اس حدیث سے؟ آپ بتائیے، ایک ایک تھوڑا سا آپ کی بھی کنٹریبیوشن ہوگی، آپ بتائیں گے اس حدیث سے ہمیں سب سے پہلی چیز کیا ملتی سیکھنے کی؟ جی زہد. شاباش. دنیا میں زہد کی فضیلت کہ جب انسان دنیا سے بے نیاز ہو کے جیتا ہے تو کتنا پرسکون جیتا ہے، اور لالچ میں جیتا ہے تو کتنی مشکل میں رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور زہد کیا چیز ہوتی؟ زہد ہوتی کیا ہے؟ دنیا سے بے رغبتی، اس چیز کو چھوڑنا جو آخرت میں فائدہ نہ دے، یہ زہد ہے. زہد سے ملتا کیا ہے؟ جب یہ ہم دنیا چھوڑتے تو ملتا کیا ہے؟ اللہ کی محبت. اور اللہ کی محبت مل جائے تو کیا ملتا ہے؟ سب بندوں کی محبت. پھر کیا نہیں ملے گا؟ محبوب کے لیے تو انسان سب کچھ رکھتا ہے. تو وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ تعالیٰ کی مثال بندوں کے ساتھ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کسی سے محبت کرے تو پھر اس کے لیے کیا نہیں ہے، کس چیز کی کمی. دوسری چیز اس حدیث سے کیا پتہ چلتی ہے؟ دو چیزیں پڑھی نا ہم نے.
جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس کا لالچ نہ کرو، اس سے بے رغبتی اختیار کرو، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیے جنرل باتیں نہیں کی تھی، حدیث کی روشنی میں سوال پھر دہراتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حد فی دنیا، دنیا سے بے رغبتی کرو، کیا ملے گا؟ یحبک اللہ، اللہ کی محبت ملے گی۔ پھر فرمایا وزہد فیما عند الناس، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے زہد اختیار کرو، اس کی لالچ نہ رکھو، کیا ملے گا؟ لوگوں کی محبت۔ یہ تھی اصل جواب، لوگوں کی محبت ملے گی۔ اچھا جیسے آپ نے بتایا کہ اللہ کی محبت مل جائے تو سمجھو سب کچھ مل گیا، بندوں کی محبت بھی مل گئی۔ جب بندوں کی محبت ملتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یعنی آپ لوگوں کے مال کا لالچ نہیں رکھتے تو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ جب لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں اس کا آپ کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ نمبر ایک، اللہ کی محبت ملتی ہے۔ کیسے؟ کیونکہ لوگوں کی گواہیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب انسان فوت ہوتا ہے اس وقت بھی، فوت ہونے کے بعد بھی لوگ جو جو کچھ کہتے ہیں وہ سب ریکارڈ ہوتا ہے۔ وہ انسان کے نامہ اعمال میں یا پلس ہوتا ہے یا مائنس کرتا ہے، یا رائٹ طرف جاتا ہے یا لیفٹ طرف جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا کہ جب لوگ فوت ہوتے ہیں تو لوگ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، دینے والے ہوتے ہیں، لوگ ان کی کون سی نیکی یاد کر رہے ہوتے ہیں؟ سب سے زیادہ جو نیکی یاد کی جاتی ہے کسی کی، جو اس نے اس کے ساتھ کی ہو۔ وہ اپنے جتنے مرضی نفل پڑے، جو مرضی دین کے جو کرے وہ اس کے ساتھ ہیں۔ وہ کیا یاد رکھتا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا، اس نے آپ کے ساتھ کون سی خیر و بھلائی کی تھی، وہ آپ کے کس کام آیا تھا، اس نے آپ کو کیا دیا تھا۔ تعریف بھی تبھی کرتا ہے، زندگی میں بھی اور موت کے بعد بھی تبھی تعریف کرتا ہے۔ وہ ایک ایک بیٹھے ہوتے ہیں نا لوگ، جب تعزیت کے لیے آتے ہیں تو ایک ایک بیٹھ کے ایک بتا رہا ہوتا ہے، وہ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا۔ پچھلے دنوں میں مانچسٹر میں تھی تو وہاں ایک بہن کی وفات ہوئی۔ میں کہتی ہوں میں نے ایسی تعریفیں کسی کی بھی نہیں سنی کبھی۔ بڑے نیک نیک لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ فوت ہوئے ہیں اور لوگ ان کی تعریفیں کرتے تھے اور کتابیں بھی لکھی اور کیا کچھ بھی، لیکن جو خوبیاں اس خاتون کی میں نے سنی، حیران کن بات۔ ان خاتون کا انتقال پچھلے سال رمضان میں جمعے کے دن ہوا، 27ویں تاریخ تھی، اور صبح ٹھیک تھی بالکل۔ ہوا یہ کہ ان کی کلاس کے 15 سپارے ختم ہوئے تھے تو سب نے فیصلہ کیا کہ ہم پارٹی کریں گے۔ تو کسی نے کہا ہر دفعہ کیٹرنگ کرا لیتے، ہم نے نہیں وہ کھانا ہر دفعہ آپ بازار سے لے لیتے۔ تو وہ کہنے لگی کہ کیا مسئلہ، میں بناؤں گی، اور سب سے عمر رسیدہ کہتے میں بناؤں گی، وہی کو مسئلہ، انشاءاللہ اس دفعہ میں کر کے لاؤں گی۔ اس دن جمعے کے دن صبح صبح انہوں نے پہلے تو اپنی اسائنمنٹ پوری کی، تو بیٹی نے یا کسی نے کہا کہ آپ اتنی جلدی میں کیوں ہیں، ابھی تو 1 ہفتے کا مارجن ہے، ہفتہ دیتے ہیں آپ کو، آپ کسی دن کریں۔ کہ نہیں بیٹی، میں سب سے پہلے میرا دل چاہتا ہے میں اپنا فرض پورا کر لوں، کام اپنا ہوم ورک کر لوں۔ وہ کری، جمعے کا ٹائم ہوا تو کہتی ہے کہ میں ذرا نا جمعہ پڑھ لوں اور کسی کا ذرا دیکھ کے آؤں۔ جمعہ پڑھنے گئی، جانے سے پہلے وہ گوشت مسالہ ہر چیز لگا لگو کہ بھئی کھانا بنا دوں گی۔ وہاں پر کوئی جنازہ تھا وہ پڑھا مسجد میں، واپسی پھر کسی بیمار کی عادت کی، گھر آئی، اپنی ساری لانڈری لگائی، کھانا وانا بنایا، سب کچھ کیا، ہر چیز کا کام کاج سب کچھ۔ روزہ کھولا خود اتنے کام کر کے، اور بزرگ بھی تھی، روزہ کھولا اور طبیعت خراب ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ آپ یقین کریں کہ میں ان کی باتیں سن کے یعنی کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو یہ نہ کوئی کہانی لا رہا ہو کہ انہوں نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، میں بیمار تھی، ہاسپٹل میں تھی، میرے گھر بچوں کو کھانا پکا کے دیا، کسی نے کچھ، کسی نے کہا میرے پودے لگا کے دیے، کسی نے کچھ، یعنی بے شمار خوبیاں۔ حتیٰ کہ وہ قریبی ایک اور خاتون تھی، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تو جہاں میں ٹھہری ہوئی تھی ان کے گھر کے پاس ہی، تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ میں نے کہا نیبرز ہیں، چلے ٹیمپریری، لیکن نیبر چلے جا کے تو حال پوچھتے۔ تو ہم ان کی عادت کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر وہ ان کی اتنی تعریف کر رہے ہوں، اور کہتی ہے جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے 3-4 گھنٹے پہلے مجھے بھی فون کر کے پوچھا۔ یہ سب کچھ کیئرنگ ایٹیٹیوڈ سے نا۔ اچھا، ان کی بچیاں ساری ماشاءاللہ بہت ہوشیار، پڑھی لکھی اور کام کاج کرنے والی۔ ماں زندگی میں کہتی رہتی تھی کہ بھئی
تم بھی پڑھو قرآن، جیسے ہر ماں باپ کا خیال ہوتا ہے. تو انہوں نے کبھی اتنا دھیان نہیں دیا. ہر کوئی اپنی شادی شدہ اپنے بچوں میں گھر میں زندگی میں مصروف. کہتی ہے کہ اب اس کے بعد تینوں بیٹیاں قرآن کی کلاس میں اور اتنا اچھے سے پڑھ رہی ہیں، اور چونکہ ان کے اپنے اپنے بزنس بھی ہیں، وہ جو ان کو ملتا ہے اس کو بھی ساتھ لاتی ہیں، اس کو دے اس کو دے اس کو دے. آج صبح میری ملاقات ہوئی ان میں سے ایک بیٹی کے ساتھ. میں نے کہا یہ آپ کی ماں کی دعائیں ہیں اور اس کی تڑپ ہے. اس نے زندگی میں تو نہیں دیکھا، مگر اب جو کچھ آپ کر رہے ہیں اسے پہنچ رہا ہوگا، تو وہاں اس کی روح ٹھنڈی ہو رہی ہوگی انشاءاللہ. تو بعض چیزیں انسان کی زندگی میں نہیں پوری ہوتی، لیکن کہتی ہے کہ ہم جو بھی کرتے تھے ہماری ماں ہمارے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک رکھتی تھی. اور پھر کہتے ہیں کہ جب ہم فریج کھولی تو اس میں اتنا کچھ بنا کے رکھا ہوا ہو، اور رمضان کے آخر تک کے لیے ایک ایک چیز. کہتی ہے کہ رمضان سے پہلے گھر کے پیپر چینج کرائے، چیزیں ٹھیک کرائی، صفائی کرائی. تو سب کہیں کہ بھی کیا جلدی ہے آپ کو؟ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ اس دفعہ عید کا کھانا ہمارے گھر میں ہو تو میں پہلے ہی ہر چیز صاف ستھری کر لوں، آنے والوں کو ویلکم کروں. یعنی بے شمار باتیں. ان کی ایک بیٹی نے گھر پہ سب کو بلایا تھا، تو میں بھی اس مجلس میں تھی. یقین مانے کہ کھانے کا جتنا بھی وقت تھا سارا وقت صرف اس خاتون کی باتیں ہوتی رہی. جتنی ان کی سہیلیاں دوستیں آئی ہوئی تھی سب انہیں کو یاد کیے جا رہے تھے. وہ اتنا رش کر رہی تھی، اور کہتی ہمارے اوپر کوئی کام نہیں چھوڑ کے گئی، اپنی لانڈری بھی کر گئی، گھر صاف ستھرا کر دی، نہا دھو کے سارے کام کاج کر کے، کھانا بنا کے، 15 سپارے پورے کر کے، اس کی اسائنمنٹ کر کے، جنازہ پڑھ کے، عادت کر کے. وہ جو آتا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا کہ آج کس نے جنازہ پڑھا ہے؟ تو ابو بکر نے کہا میں نے. آپ نے پوچھا کون بیمار کو دیکھ کے؟ آپ نے کہا میں نے. کس نے صدقہ کیا؟ میں نے. کس نے روزہ رکھا؟ میں نے. وہ ساری چیزیں تو خاتون نے پوری کرتی. دیکھو معمولی چیز نہیں ہے یہ. انسان کے اندر جب واقعی ایک شوق اور اخلاص ہوتا ہے نا، اور ہر نیکی سے فائدہ اٹھانے کا ایک شوق ہوتا ہے کہ یہ بھی کر لو، یہ بھی، اور پھر یہ ہمت کہ میں کر لوں گی انشاءاللہ. یہ بھی ایک رویہ ہوتا ہے نا. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں کر سکتے، اچھا اس سے کیا ہوتا ہے ہماری ہمت ختم ہو جائے. جب وہ کہتے ہیں نا نہیں ہو جائے گا، فکر نہیں کرو ہو جائے گا، کر لیتے ہیں، چلو کرتے ہیں، تو اس سے جو آس پاس والے وہ کہتے ہیں لو یہ سب سے بڑا یہ کرنے لگا، ہم بھی کریں. جس نے نہیں کرنا تو وہ بھی ساتھ دینے لگتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کرا لیتا ہے پھر کام. تو ہم سوچیں جب ہم دنیا سے جائیں گے لوگ ہمیں کن لفظوں میں یاد کریں گے. یہ نہیں اس لیے ہم نے نیکی کرنی، لیکن چونکہ اس حدیث میں آیا نا کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں اس سے بے رغبت ہو جاؤ اور لوگوں کو دینے والے بنو. تو جس کی جو بھی ہیلپ کرو گے، چاہے جان سے، مال سے، حال پوچھ کے، کیونکہ بہترین نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کسی کے دل کی وحشت دور کرنا. یہ ریسنٹلی میں نے ایک حدیث پڑھی، میں نے کہا یہ بھی اتنی بڑی نیکی کہ انسان کسی کی اداسی دور کر دے. ہوتا ہے نا بعض اوقات چھوٹی سی بات بادر کر رہی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں یہ تو عادت ہے ان کی پریشان رہنا. نہیں، کوئی بات نہیں، عادت بھی ہے تب بھی دل اچھا کر دے اس کا. کیونکہ جب انسان بڑا ہوتا ہے نا، ویسے تو چھوٹے ہوتا ہے نا ینگ، تو سمجھ ہی نہیں آتی کچھ باتوں کی جب تک ایکسپیرینس نہ کر لے. تو ایک دن میں پڑھ رہی تھی، جس ایج میں فون رہی ہوں، تو میں نے پڑھا کہ اس ایج میں ہیپی ہارمونز بننا ختم ہو جاتے ہیں. میں نے کہا اچھا اس لیے موڈ خراب رہنے لگتا ہے. جب ینگ ہوتا ہے نا انسان تو وہ گگل کر رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، اس کے لیے ہنسنا مسکرانا مشکل نہیں ہوتا. لیکن جب وہ ہیپی ہارمونز نہیں بنتے تو وہ مسکرانا بھی ایک بوجھ لگتا ہے کہ کیسے مسکرانا. کوشش کر کے، حالانکہ اس پہ کیا زور لگتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی تیار کرنا پڑتا ہے خود کو. تو مجھے اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا. اسی لیے بعض اوقات جب ینگ لڑکیاں شادی ہو کے آتی ہیں نا، ان کو نہیں سمجھ آتی کہ ساس کا موڈ کیوں آپ ہے. اب مجھے سمجھ آئی کہ اچھا یہ مسئلہ ہے بیچاروں کے ساتھ، اور ہم صرف بلیم کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں دل نہیں لگتا، یہ تو بہت ہی بد مزاج ہے. ان کی جگہ رکھ کے دیکھو اپنے آپ کو، وہ کتنے مجبور ہیں. بڑھاپے نے ان کو کس تکلیف میں مبتلا کر رکھا ہے. تو لا علمی اور جہالت سے ہم بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں. تو سیکھنے کی نا کوئی عمر نہیں ہوتی، کوئی حد نہیں ہوتی، اور سیکھا ہوا بھی آہستہ آہستہ اس میں گرد و غبار پڑنے لگتا ہے، اس کو پھر تازہ کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.